واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آپ کا یہ پروگرام بعد عشاء سے اب تک چل رہا ہے، بہت کامیابی آپ کا پروگرام چلا. اللہ کرے آگے بھی کامیاب چلے. اچھی نعتیں مرتبہ اور تقاریر آپ نے سماعت کیے. خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ فضیلۃ الشیخ حضرت علامہ نعمان اختر صاحب فائق الجمالی سے بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا. وہی شاعر ملک ہندوستان جناب مبارک حسین مبارک بھائی سے اچھے کلام سماعت کیے، اچھے نظامات آپ سماعت کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے حاضر آیا، آپ محبت سے سنیں. جتنی دیر آپ سنیں گے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جناب ریاض بھائی اپنے بچے کی عقیقہ ختمہ کے موقع پر اس پروگرام کو سجائے. اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آپ لوگ بیدار ہیں سننے کے لیے؟ بہت اچھا، آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. حضرات، آج کے اس پرفتن دور اور ہوش و ماحول میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. آپریٹر صاحب آواز ایسی رکھنا کہ سمجھ میں آئے، اور جب آپ کو سمجھ میں آنے لگے تو سمجھنا ان کو بھی سمجھ میں آئے. ایک جملہ موتی کی طرح سمجھ میں آئے. مائک سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. میں بھی چاہتا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، بزنس کرنے والا بزنس مین بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ لوگوں سیاست کرنے والا سیاستدان بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. زمین میں کاشت کرنے والا کاشتکار بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. دنیا چاہتی ہے میں کامیاب ہو جاؤں، مگر تمہارے اور میرے چاہنے سے کامیابی نہیں ملتی. کامیابی جب ملتی ہے جب پروردگار عطا کرتا ہے. کامیابی تب ملتی ہے جب پروردگار عطا کرتا ہے، اس سے پہلے کامیابی نہیں ملتی. عزت جب ملتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، اس سے پہلے عزت. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ یہ چاہو میں وائٹ کپڑا پہن کے عزت والا ہو جاؤں گا، کلر لگا کے کپڑا پہن کے عزت والا ہو جاؤں گا، بڑی کار میں بیٹھ کے عزت والا ہو جاؤں گا، بڑی بلڈنگ میں بیٹھ کے عزت والا ہو جاؤں گا. لوگوں یہ غلط فہمی ہے، شداد نے تو باغ ارم بنوایا تھا، عزت والا نہ ہو سکا. نمرود و فرعون نے تو خدائی کے دعوے کیے، عزت والے نہ ہو سکے. قانون کی چابیاں تو خچروں پہ چلتی تھی، خزانوں کی، عزت والا نہ ہو سکا. عزت مالداری میں نہیں ہے، عزت مال میں نہیں ہے. او جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سننا، عزت نہ مالداری میں ہے نہ مال میں ہے. عزت ہے تو اچھے اعمال میں ہے. اچھے اعمال جہاں ہوں گے عزتوں کے شامیانے وہاں ہوں گے. جہاں آپ کے پاس مال تو کبھی کبھی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ہر مالدار برا نہیں ہوتا، مگر وہ مالدار اور وہ مال برا ہوتا ہے کہ جو مال تو حاصل کر لیا مگر اس کے بعد اس کی زکوٰۃ نہ نکال سکا. مال تو حاصل کر لیا، بھائی ایک ہی رہنے دو، ایک ہی رہنے دو. بہت اچھا بول رہا ہے. ہاں آپ اسی کو اچھا بلائیے، بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ بول رہا. آپ لوگ توجہ رکھیے، انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو مزہ آئے گا. ایسا سنائیں گے آپ یہاں بھی جھومیں گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومیں گے. حضرت کو جانا تشریف لے جائے، آپ بہت محبت سے سنیے گا انشاءاللہ.
مولانا جاوید صاحب کو اللہ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ حضرت آ گئے ادھر آئے. وہاں جاوید صاحب کو بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے دعوت محبت پیش کی. میں ان کی دعوت پہ حاضر آیا اور یہ بہت بڑھیا آدمی ہے، انہی کے ذریعے سے میں یہاں تک پہنچا. ٹھیک ہے بھائی، اب میری ملاقات آپ سے ہوئی. اب تک تو یہ میرے رابطے میں تھے، اب آپ میرے رابطے میں ہیں، ہے نا. اب یہ دیکھنا کہ ہمارا رابطہ ان سے تو اچھا تھا، اب آپ سے کیسا رہتا ہے. اب آپ اپنا رابطہ دکھائیے گا. اگر آپ اچھا سنیں گے تو ایسا سنائیے کہ آپ پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ. توجہ کرنا ضرور. عزت مالداری سے نہیں، عزت جھوٹ بولنے سے نہیں، عزت چیٹنگ کرنے سے نہیں. ہم آج جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چیٹنگ بھی کر رہے ہیں، مالداری کے پیچھے پڑے، حرام مال آئے حلال آئے آ جائے عزت والے ہو جائے. او لوگوں یہ غلط فہمی ہے. اللہ فرماتا عزت تو اللہ کے دینے سے، جسے اللہ چاہتا عزت دے دیتا، جسے چاہتا رزق دے دیتا. کبھی کبھی امیر غریب ہو جاتے ہیں اور غریب امیر ہو جاتے ہیں. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار ایک کرم کا رہنے والا نام ہے حضرت اویس. کہہ دو نا سبحان اللہ. کیا نام ہے پورا؟ اویس قرنی. زور سے بولو کیا نام ہے اویس. یہ نام لینے سے دل ٹھنڈا ہو جاتا. زور سے بولو ویسے. اویس قرنی نام ہے یار. مال نہیں ہے پاس، دولت نہیں، نام بلڈنگ نہیں ہے، زمین و جائیداد نہیں ہے، باغ نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہے. ایک قوم کا چرواہا ہے، ان کی بکریاں جنگل میں چراتا پھرتا ہے. نام ہے اویس قرنی. کام کیا ہے لوگ؟ بزنس کیا ہے؟ بکریاں چراتا پھرتا ہے. کس کی؟ قوم کی. اللہ ایک قبیلے کی بکریوں کا چرواہا ہے. نام ہے اویس قرنی. لوگوں چادر پھٹی ہوئی ہے، اس پہ بھی پہلو لگا ہے، اسی کو زیر تن کرتا ہے. کبھی کھانا ملتا ہے، کبھی فاقہ ملتا ہے، لیکن محبت مدینے والے سے کر بیٹھا ہے. یاد نہ زور سے بول دو. محبت مدینے والے سے کر بیٹھا ہے. اور لوگوں ایک بات بتاؤ، اپنی قسمت پہ ناز کرو. مدینے والا اگر اس سے کوئی محبت کرے تو وہ یہ نہیں دیکھتا میری محبت کرنے والا گورا ہے، میری محبت کرنے والا کالا ہے، میری محبت کرنے والا امیر ہے، مجھ سے محبت کرنے والا غریب ہے، مجھ سے محبت کرنے والا دیہاتی ہے، مجھ سے محبت کرنے والا شہری ہے. نہیں نہیں، آمینہ کے لال تو فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے محبت کر جائے اور اگر محبت میں جھوم کر میرے اوپر ایک بار درود پاک پڑھ لے تو نبی فرماتے محبت والوں کا درود محمد اپنے کانوں سے سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے کانوں سے سنتے ہیں. یاد کر جانا چاہیے غلاموں، تمہارا نبی تمہاری بات اپنے کانوں سے سن رہا ہے. وہ لوگوں کان کھول کے سنو. تم نے نیتاؤں سے محبت کی ہوگی مگر نیتا امیروں کی سنتے ہیں. لوگوں تم بالی ووڈ کے ہیرو سے محبت کرتے ہو مگر وہ تو امیروں کی بھی نہیں سنتا. یہ آمینہ کا لال ہے. اگر غریب بھی پکارے محبت سے پکارے تو کہتے محبت والے کا درود محمد کانوں سے سنتے ہیں. حضرت بولے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی زبان سے لاکھوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 واہ 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 واہ. اشرف الاولیاء کانفرنس، اشرف الاولیاء کانفرنس، مولانا غلفام رضا قادری، مفتی غلفام رضا قادری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یار اس سے اچھا انعام کیا ہوگا تیرے لیے؟ یار وہ تیری سنتا ہے جس کو راضی کرنے کے لیے تمام عالمین کا رب چاہتا ہے مصطفیٰ تو راضی ہے. یار اس کی شان یہ ہے. یار میں تمہاری بات سنوں کوئی بات نہیں ہے یار، میری اوقات کیا ہے؟ مولانا جاوید صاحب تم سے راضی ہوئے تمہاری بات سنے اوقات کیا ہے؟ پردھان منتری راشٹرپتی تمہاری بات سنے لوگوں تمہاری نظر میں ہوگا بڑا لیکن ہماری نظر میں اوقات کیا ہے؟ لیکن یار تمہاری تو وہ سنتا ہے جسے رب چاہتا ہے تو راضی رہتا.
راضی کروں گا جہاں کوئی کسی سننے کے راضی نہیں ہوگا. دنیا میں سب راضی کرتے ہیں. دنیا میں بیٹے کو ماں راضی کرتی ہے, باپ کو بیٹے راضی کرتا, بھائی کو بھائی راضی کرتا, بیوی کو شوہر راضی کرتا, شوہر کو بیوی راضی کرتی ہے. میدان محشر میں کوئی کسی کو راضی کرنے میں نہ لگا ہوگا. اللہ فرماتا حبیب میں تو میدان محشر میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا. میدان محشر میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا. وہاں جو کسی کو کچھ دینے تیار نہ ہوگا, وہاں میں جب تک مانوں گا نہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے. میں نے تو میدان محشر ہی اس لیے رکھا تھا کہ آمنہ کے لال تجھے راضی کر دے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اللہ. اب ذرا آگے سنو لوگوں, جسے رب راضی کرنا چاہتا ہے, جسے رب راضی رکھے ہوئے ہے, وہ حبیب کہہ رہے ہیں محبت والوں کا درود تو محمد اپنے کانوں سے سنتے ہیں. نبی کا کانٹیکٹ اور ای میل آئی ڈی دے کر ڈالا ہوں. چاہتے ہو نا نبی سے بات ہو جائے, نبی کا درود پڑھو, نبی کانوں سے سن لو. کانٹیکٹ, نبی کا کانٹیکٹ ہے. اگر کانٹیکٹ بنانا چاہتے ہو مصطفیٰ سے درود سے پڑھو. تم کہو کہ مولانا کوئی ایسا بھی نمبر دے دو, کوئی ایسا آئی ڈی دے دو کہ نبی کا ریپلائی بھی آ جایا کرے. واپسی بڑھائیے, واپسی بڑھائیے, توجہ ہے. ریپلائی بھی آنا چاہیے. درود سن لیا, چلو مان لیا, سن لیا, لیکن کوئی ایسا بھی کانٹیکٹ بتائیے کہ سن کے جواب بھی دے دیا. سبحان اللہ بولتے ہیں. تم نے اپنے دوست کو واٹس ایپ پہ میسج کیا, ڈبل والا رائٹ کا نشان اگر گرین ہو گیا تو سمجھ لو اس نے دیکھ لیا. لیکن اب چاہت رہتی ہے کہ ریپلائی بھی ہو جائے, ہے نا, تب کانٹیکٹ مکمل بن جائے. آپ نے مجھے میسج کیا, کتنے لوگ میسج کرتے ہیں لیکن سب کا ریپلائی نہیں ہو پاتا مجھ سے, لیکن جس کا ریپلائی ہو جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. مکمل چیٹنگ ہو گیا, ادھر سے سوال ادھر سے جواب ہو گیا. اگر درود پڑھو تو دونوں گرین ہو جاتا ہے. نبی تیرا میسج دیکھ لیتا ہے, نبی کانوں سے درود سن لیتا ہے. چاہتے ہو ریپلائی ملے تو حدیث پال, اللہ اللہ. نبی فرماتے ہیں اگر میری بارگاہ میں مجھے کوئی سلام پیش کرے تو میں اس کے سلام کا جواب اس کا نام لے کے, اس کے باپ کا نام لے کے ریپلائی کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا نام لے کے اس کے باپ ریپلائی کرتا ہوں. آگے سے لے کے پیچھے تک سن لیں. اگر مجھے کوئی درود پڑھے, نبی پہ کوئی درود پڑھے تو ثواب ملتا ہے, نبی پہ سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یار نبی مردہ نہیں, تیرا نبی زندہ ہے. بے شک. حتی ارد علیہ السلام, نبی کی حدیث میں سلام کا جواب لوٹاتا ہوں. تم نے جلسے میں سلام بھیجا, جلسے میں سلام پڑھا, آمنہ کے لال مدینہ میں سلام بھیجتے. یار تو جلسے میں سلام بھیج رہا, وہ مدینے میں سلام بھیج رہا. ہم سلام بھیجے, ہم گناہگار ہیں, وہ سلام بھیجے وہ احمد مختار ہے. بے شک. گورے اور کالے کی تخصیص نہیں, شہر دیہاتی کی, امیر غریب کی نہیں, جو بھی ہو محبت والا, جو بھی ہو محبت والا, وہ اگر سلام بھیجے تو نبی جواب دیتے ہیں. بے شک. یار جو نبی تم سے اتنا پیار کرتا ہو, تمہارا سلام بھی ادھار نہ رکھتا ہو, تو اگر تم نے محبت کر لی تو وہ نبی تمہاری محبت کہاں سے ادھار رکھے گا, ہے نا. ادھر سے تم محبت کرو گے, ادھر سے وہ جنت کی ٹکٹ دلائے گا. محبت تو کرو. میرا نبی تو نہ دنیا میں ادھار رکھتا ہے محبت اور نہ آخرت. دنیا میں بھی اگر سچی محبت کر لو تو خواب میں آ جاتے ہیں. یہ جو تم نے بالی ووڈ کے ہیرو سے محبت کی, میرے یار مجھے تو بتا, وہ تجھے کتنا جانتا ہے. اس کی محبت میں تم نے اپنا پیٹ پھاڑ کے پہنا, وہ تجھے کتنا جانتا ہے.
کہ محبت غایت کو جب دو کام ہو جائیں تو محبت غایت کو پہنچ جاتی ہے، غایت تک جو ایک تو محبت میں پتھر کھا لیا جائے یا پھر محبت میں گرے میں چاک کر لیا جائے، کپڑا پھاڑ لیا جائے۔ محبت غایت جو مجنون پتھر بھی کھاتا تھا اور مجنون کا گرے میں چاک بھی رہتا تھا۔ تو نے یار پینٹ بھی پھاڑ کے، اس نے تو گریبان پھاڑا تھا، تو تو پینٹ پھاڑ لی، اس نے تو اوپر کا پھاڑا تھا، تو نے نیچے کا پھاڑ لیا، ہے نا؟ غیر درجے کی محبت ہے۔ تو بالی ووڈ کے ہیرو کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے، پھٹا ہوا پینٹ تو نے پہنے، اسی کی محبت میں نہ پہنا تھا تو نے؟ پہلے سے کیوں نہیں پہنا تھا، اب کیوں پہنا رہا؟ 100 سال پہلے کیوں نہیں پہنا ایسا پینٹ؟ تو جواب ملے گا مولانا فلموں میں ایسا پینٹ آیا نہیں تھا، ہے نا؟ اب آیا تو اب پہنا، تو اس کی محبت میں پہنا نا، تو جب اس کی محبت میں پہنا تو مجھے بتا یارا وہ تجھے کتنا جانتا۔ پہلے تو وہ تجھے جانتا نہیں، اگر اچھا اگر جانتا بھی ہو تو تیرا کر کیا لے گا، تجھے فائدہ کیا اس کے جاننے سے، لیکن پھر بھی وہ جانتا نہیں تجھے۔ اگر میں جا کے پوچھو کیا نام ہے اس بستی کا؟ ریا، یہ ریا والے پینٹ پھاڑ کے پہننے ہیں، کیا بالی ووڈ کے ہیرو تم انہیں جانتے ہو؟ تو کہیں گے میں تو ریا کو بھی نہیں جانتا، نہیں جانتا میں تو اسے، کیا ہے یہ نہیں جانتا یہ کام کو بھی، یار وہ تیرے گاؤں کو بھی نہیں جانتا، وہ تیری بستی کو بھی نہیں جانتا، تو تجھے کیا جانے گا؟ تو پینٹ پھاڑ کے پہننا بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک طرفہ محبت ہو تو سزا دیتی ہے، دو طرفہ محبت ہو تو مزہ دیتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی 2 دن پہلے ایک بیٹی ہے جس کا نام تھا عائشہ، اس نے ندی میں ڈوب کر کے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی۔ کیوں ماما؟ معلوم ہے کیوں؟ اس کے شوہر نے اسے محبت نہ دی، محبت ایک طرفہ تھی، اور اس نے اپنے بیان میں یہ کہا بھی ہے کہ کسی کو ایک طرفہ محبت، آپ نے سنا ہوگا ایک طرفہ محبت نہیں ہونا چاہیے، محبت ہو تو 2 طرفہ ہونا چاہیے۔ اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اس کے جہیز سے محبت کرتا تھا، اگر اس سے محبت کرتا تو وہ بچی ڈوب کے جان نہ دی ہوتی۔ لوگوں، محبت ایک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، محبت 2 طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے۔ اگر محبت دنیا دار سے کرے گا تو سزا ملے گی، اور اگر محبت مدینے کے تاجدار سے کرے گا تو مزہ ملے گا۔ تیرے ہاتھ ہے فیصلہ، تو سزا لے لے یا مزہ لے لے۔ وہ عائشہ خودکشی نہ کرتی اگر وہ ظالم عارف سے محبت کرتا، لیکن اس ظالم کو محبت نہ تھی۔ لوگوں، یار شوہر اپنی بیوی سے محبت کرنے تیار نہیں، اس کو بھی مال کی چاہت ہے۔ آج بھائی سے بھائی محبت کرنے تیار نہیں، اسے بھی مال کی چاہت ہے۔ آج دوست دوست سے سچی محبت کرنے تیار نہیں، تو یار تم اس دنیا میں کیوں پھنسے پڑے ہو؟ کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اس سے محبت کر جو تجھ سے سچی محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے، کان کھول کے سن لے، تیرا بھائی تو دنیا میں تیرے ساتھ ہے، تیرا دوست تو دنیا میں تیرا ساتھ ہے، تیرا باپ تو دنیا میں تیرے ساتھ ہے، تیرا چاچا تو تیری دنیا میں ساتھ ہے، مگر کان کھول کے سن لے، جب تیرا انتقال ہو جاتا ہے، تیرا مال تجھے الوداع کہہ دیتا ہے، تیری کوٹھی تجھے الوداع کہہ دیتی ہے، تیری جائیداد تجھے الوداع کہہ دیتی ہے، سارے دوست احباب رشتہ دار گھر والے قبر کے حوالے کر کے سب الوداع کہہ دیتے ہیں۔ جب قبر کی اندھیری رات ہوتی ہے، پہلی پہلی ملاقات ہوتی ہے، قبر میں جب فرشتے جگاتے ہیں، تو قبر میں جب بندہ کھولتا ہے تو کسی کو نہیں پاتا ہے، اگر پاتا ہے تو آمینہ کے لال کو پاتا ہے۔ قبر میں نہیں آتا کوئی، آواز اور بڑھا دو، اور آواز بڑھائیے، مجھے وہ ملنا چاہیے، بڑھائیے جتنا آپ آواز بڑھاتے بولیں۔ لوگوں ذرا پوچھئے، اپنے دل سے پوچھو یار، ہاتھ رکھ کے، خدا کی قسم قبر میں تو وہ مشکل ماں بھی جانے تیار نہیں جو تیرے بغیر رات کو سوتی نہیں تھی، مگر قبر میں ہائے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا ماں تو نے، کیا ہوگا تیرے بیٹے کا؟ ماں کا جواب ملے گا میں دنیا تک تھی مگر قبر میں کچھ نہیں کر سکتی۔
اے میرے دوستو تمہارا کیا ہوگا؟ تم میری محفل میں آتے تھے، جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرتے تھے تم کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج تم نے قبر میں مجھے تنہا چھوڑ دیا، میرے دوستو میرا کیا ہوگا؟ دوست کہتے ہیں ہم نے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ پڑھ کے مٹی دے کے الوداعی سلام پیش کر دیا۔ ہاں لوگو، ابھی جب تیری ماں تیرے ساتھ دینے تیار نہیں، تیرا باپ تیرا ساتھ دینے تیار نہیں، تیرا دوست تیری قبر میں جانے تیار نہیں، تو یہ ممبئی کے گنڈے، یہ بالی ووڈ کے ہیرو تیرا کیا ساتھ دیں گے؟ جن کی محبت میں کپڑا پھاڑ کے پہنتا ہے، جن کی محبت میں کارٹون بن کے گھومتا ہے، تو اس آمینہ کے لال سے کہا جو تجھے قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ ان کا منگتا کو جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ارے میں تو ان کا گدھا ہوں جو کسی کی چوکٹ پر جھکنے نہیں دیتے۔ ہائے تو رانگ سائڈ چلا گیا، ہائے تو نے راستہ چھوڑ دیا، اس لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ جلسے میں آنے والے سن، ارے نبی کی محبت تو دیکھ، تو مر کے دفن ہوا ہندوستان میں، آمینہ کا لال آ رہا مدینے سے تیرے قبرستان میں۔ تم نے اپنی محبت کو داغدار کر لیا، یا تم کس سے محبت کر بیٹھے؟ ان بے وفاؤں سے تم نے محبت کر لی جنہوں نے دنیا میں بھی تمہیں تباہ کر دیا، آخرت میں بھی تمہیں برباد کر دیں گے۔ یار محبت تو اس سے کرنا جو تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، میں نے تاریخ حجاز پڑھی، تاریخ مکہ پڑھی لوگو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ طائف کے بازار میں مصطفیٰ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ زخمی کر کے بے ہوش کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں آقا آپ کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتے تو آپ کے اشاروں پر رقص کرتے، آپ اشارہ کرتے تو فرشتے آ جاتے۔ آقا جب بدر کے میدان میں آپ نے اشارہ کیا تو اللہ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا، قرآن میں ذکر ہے۔ جب طائف کے بازاروں میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر رہے تھے، آقا فرشتوں کی جماعت کو کیوں نہ بلا لیا؟ مصطفیٰ کہیں گے گلفام بلا تو لیتا، مگر پتھر کھانا جب غایت درجے کی محبت ہے تو میں نے امت کی محبت میں پتھر کھا کے بتایا۔ اگر سب سے بڑھ کے تم سے کوئی محبت کرتا ہے تو آمینہ کا نام کرتا ہے۔ لوگوں مجھے بتاؤ، ورنہ طائف کے بازار میں مصطفیٰ کو پتھر مارے جا رہے کہ مصطفیٰ پتھر کھاتے، ایک فرشتے کو اشارہ کرتے، خدا کی قسم زمین کو زلزلہ کر دیتا۔ اور نبی کی بات میں آیا بھی تھا، لوگوں طائف میں جب میرے نبی کو پتھر مارے، نبی کی بات میں فرشتہ آیا، آقا مجھے اجازت دو کہ دو پہاڑوں کو ملا دوں آپس میں چکی کے پاٹ کی طرح، انہیں پیس کر طائف والوں کا سرما بنا دوں۔ آپ کے جسم پہ زخم دیکھے نہیں جاتے، آپ کا بہتا لہو دیکھا نہیں جاتا۔ مصطفیٰ نے کہا ہٹ جا، ارے میں رحمت للعالمین ہوں، تیری آنکھ تو نے ان کے ہاتھوں میں پتھر دیکھ رہا ہے، میں ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا کلمہ دیکھ رہا ہوں۔ میں تو ان کی نسلوں کی زبان پر کلمہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ ابو جہل جو پتھر مارتا ہے، اس کا بیٹا کل کلمہ پڑھ جاتا ہے، اس کا بیٹا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا۔ ہٹ جا، میں رحمت والا نبی ہوں، برکت والا نبی ہوں۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ جو آسمان سے پتھر منگائے، وہ نوح ہے جو طوفان منگائے، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو برکتیں منگاتا ہوں۔ یار ایسے نبی سے تم بے وفائی کر بیٹھے، تم کہو گے مولانا ہم نے تو بے وفائی نہیں کی، ہم تو وفادار ہیں۔ یار تو کیسا وفادار ہے؟ ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہے، تو اپنے بستر پہ سوتا ہوتا ہے، یہ وفاداری ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہو سکتی، جھوٹ بولتا۔
اگر مصطفیٰ کا وفادار ہوتا تو یار اگر ایک رات کا نہیں 1000 راتوں کا بھی جگہ ہوتا تو فجر کی نماز نہیں چھوڑتا. نبی فرماتے تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. دوست تو وہ ہے جو اپنے دوست کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا ہے. مؤذن کہہ رہا فجر میں حی علی الصلاۃ بستر پہ خراٹے لے رہے ہو. یار رات بھر جلسہ سن کے ہاتھ اٹھایا نبی کی محبت میں جان دے دوں گا. یار نبی کی محبت کو تو نے 10 منٹ نہ دے پایا کہ نماز پڑھ لیتا. جھوٹا ہے, دکھاوا کرتا ہے. میدان محشر میں یہ محبت منہ پہ مار دی جائے گی. خدا کی قسم قبر میں مسل دی جائے گی یہ محبت. یار یہ کون سی محبت ہے؟ آپ مجھ سے کہو مفتی صاحب ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے. یار تم مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی نہ پلا سکو, کون سی محبت؟ میری آنکھیں جل رہی ہو, یار مجھے ٹھنڈی دوا نہ دے سکو, کون سی محبت؟ تیرے پاس گلاب جل ہے, میری آنکھیں جل رہی ہیں. یار میرے نبی ہمارے گناہوں کی وجہ سے میرے نبی کی آنکھیں جل رہی ہیں. میرے نبی کو فکر ہے ہمارے گناہوں کی. روتے تھے رات کو, تڑپتے تھے, کہتے تھے رب حبلی امتی. آنکھیں جلتی تھی, کہتے تھے رب حبلی امتی. تیرے پاس نمازوں کا گلاب جل ہے, نبی کی آنکھیں جل رہی ہیں. گلاب جل دے کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. نماز پڑھ آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. یارا یہ محبت نہیں ہو سکتی. یارا یہ بغاوت ہے لوگوں. یارا ہم نے ممبئی والوں سے محبت کی, بال بھی ان کی طرح کٹا لیے, بالوں کا کلر کرا لیے, ہم نے پینٹ پھاڑ لی, لوگوں داڑیاں بنا دی, کان چھڑوا لیے, ٹیٹو بنوا لیے. یار کیا کروں. مصطفیٰ کے غلام کی یہ شان ہونی چاہیے تھی. آج دیکھو تو دیکھ کے نہیں لگتا میرے مسلمان بھائیو, یار سلام کرنے میں 100 بار سوچنا پڑتا. ہائے مسلمان, اس سے بڑی قیامت خیز تمہارے پاس تاریخ کون سی ہوگی کہ تمہیں سلام کرنے کے لیے سوچنا پڑے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. جنت کی متمنی بنا بیٹھے ہو. یار سلام کے لیے سوچنا پڑ رہا تو جنت تو بڑی بات ہے. غور کیجئے, یار جنت تو اعمال دیکھ کے دی جائے گی. لوگوں اب تیرا ظاہر دیکھ کر پتہ نہیں چل رہا, اعمال تو اندر کی چیز ہے. جب تیرا ظاہر اتنا خراب ہے تو اندر کا حال کیا ہوگا. پھل والا پھل بیچتا, سیب اندر سے سڑا اور اوپر سے بڑا پولش کرتا, اوپر سے لوگ دھوکے میں لے جاتے کہ نہیں جاتے. میرے یار تو نے تو اپنا ظاہر بھی اتنا بگڑ لیا, اتنا بگڑ لیا, اتنا بگڑ لیا کہ تیرے تو ماننے کے لیے آئے. اب مجھے بتا یار ہوگا کیا. یار سلام کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے, یقین کر کے ماننا. سب کو سلام نہیں کرتے, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ مسلمان بھی ہے. یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب مفتی بن جاؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا سب حافظ قاری مولانا بن جاؤ, سب کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن یار میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں دیندار بن جاؤ. سامنے اچھا بولا ہم چھونا اسے بالکل, اب سیٹنگ ٹھیک ہے اس کی. یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب مولوی مفتی بننا, میں سب نہیں کہہ رہا کہ سب غوث اعظم بن جاؤ, مگر یار یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سچے مسلمان بن جاؤ, آمینہ کے لال کے عاشق بن جاؤ. ہے سلام یار کر سکتا تھا میں کوئی دیکھ کر کے, تو مجھے بتاؤ میں قبر میں تمہیں فرشتے دیکھ کر تمہارے لیے کیا ہے. سوال کرنے وہاں کوئی نہیں ہوگا جواب دینے والا. اللہ اللہ او لوگو, یہ جو جھوٹی محبت ہے تم نے اپنے سینوں میں بسا رکھی ہے, یہ محبت تمہیں تباہ کر کے چھوڑے گی, تمہیں برباد کر کے چھوڑے گی, کہیں کا نہ چھوڑے گی. لوگو اگر محبت کرنا تو اس نبی سے کر جس نے تیری محبت میں پتھر بھی کھایا, جس نے تیری محبت میں مکہ والوں کی گالیاں بھی کھائی ہیں, جس نے تیری محبت میں پیٹ سے پتھر بھی باندھا, جس نے تیری محبت سے رات میں مکہ بھی چھوڑ کے ہجرت کیا, جس نے تیری محبت میں دندان مبارک شہید کرایا. اس سے سچی محبت کر لے. جلسے میں آنے والا میرا کان کھول کر سن لو, اگر سچی محبت کر کے تیرا جنازہ جا رہا ہوگا تو قبر میں چلا گیا, قبر میں جانے کے بعد میں اندھیری رات ہے, لوگوں تاریخ قبر ہے, فرشتوں نے جگایا, جگا کے پوچھیں گے من ربکا, بتا ہمارے سوال کا جواب دے. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے موت کی بڑی تکلیف ہوئی ہے, بڑا بیماری میں ہو کے آیا, ایکسیڈنٹ
کر کے آیا, بڑا تکلیف میں ہو کے آیا. نہیں نہیں, ڈائریکٹ سوال پوچھیں گے, من رب کا, بتا تیرا سوال کا جواب دے, تیرا رب کون ہے. اگر عاشق رسول ہے تو کبھی ادھر تکتا ہوگا, کبھی ادھر تکتا ہوگا, کبھی دائیں تکتا ہوگا, کبھی بائیں تکتا ہوگا, کسی کا راستہ دیکھتا ہوگا. فرشتے پوچھیں گے تکتا کیا ہے. یہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے. ہمارے سوال کا جواب دے راحت پائے گا. نبی کا عاشق کہے گا میں مدینے والے کا راستہ تکتا ہوں. جلدی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اشرف الاولیاء کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا توجہ کے ساتھ ایک جملہ آپ کا چھوٹنے میں بہت دل سے میں تقریر کر رہا ہوں. کہے گا فرشتوں آج سارے راستے بند ہیں مگر مصطفیٰ کا راستہ اب بھی کھلا ہے. سوال کا جواب تو نظر آنے تو دو. فرشتے کہیں گے جلدی دے, کہیں گا آنے تو دو. راستہ تکتا ہوگا. لوگوں اس سے محبت کرو جو تجھے تیری قبر میں تنہا نہ چھوڑے. ابھی فرشتوں کے لب پہ سوال ہی سوال تھا کہ قبر میں ایک آواز آئی, ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تیرے ماں کی محبت, باپ کی شفقت کام نہ آئے گی, وہاں مدینے والے کی رحمت کام آئے گی. مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئے, غلام بیٹھا چہرہ تکتا ہے. ہائے ہائے, فرشتے سوال کرتے ہیں. آمینہ کے لال کہہ دیں گے فرشتوں آج اس سے نہ پوچھو, آج مجھ سے پوچھو اس کے بارے میں. بڑی محبت کر کے آیا, بڑا عشق کر کے آیا, بڑی چاہتوں کے جام لٹا کے آیا. لوگوں قبر میں مصطفیٰ کہہ دیں گے ارے فرشتوں راتوں کو میری محبت میں جاگتا تھا, میری محبت میں کھاتا تھا, میری محبت میں پیتا تھا. فرشتوں تمہارا کام آنا تھا, آ کے تم نے سوال کر دیا. فرشتوں قبر سے چلے جاؤ, اب آنے والا غلام جانے یا نبیوں کا امام جانے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سچی محبت تو کرو. میرا نبی تمہاری محبت کو خدا کی قسم بے وفا نبی نہیں ہے, وہ با وفا نبی ہے. اگر تم محبت ایک کانٹا کرو نا 1% تو وہ تم سے 100 گنا بڑھ کے محبت کرتا ہے. یہ بالی ووڈ کا ہیرو تو تجھے جانتا بھی نہیں, پہچانتا بھی نہیں, تو کیسی بے وقوفانہ حرکت کر رہا ہے. وہ یار تجارت کتنا بے وقوف تاجر ہوگا جو بنا فائدے کی تجارت کرتا ہے. وہ تجارت کرنا جس میں کئی گنا فائدہ ہو, ہے نا بھائی. میں بتا دوں آج تک ممبئی کے ہیرو نے تجھے کچھ نہیں دیا ہوگا علاوہ بربادی کے, مگر میں بتاؤں اگر نبی سے سچی محبت کر لے تو دنیا میں عزتیں دیتے ہیں, مرنے کے بعد جنتیں دیتے ہیں. میرے نبی ہیں, صحابہ کے انجمن ہے, نبی تشریف فرما ہے. کون تشریف فرما؟ سارے صحابہ ہیں. اویس نے آج تک نبی کو دیکھا نہیں. نبی مدینے میں ہے, وہ قرن میں. نبی مدینے میں, وہ قرن میں, یمن میں. یمن ایک الگ ملک ہے. دوری کتنی ہے, ٹیلی فون نہیں کہ روز بات ہوتی ہے, واٹس ایپ نہیں کہ روز میسیج ہوتا, کبھی دیکھا نہیں, کبھی بات ہی نہیں. یار دیکھا بھی نہیں, بات بھی نہیں. نبی کو جب بھی پتا ہے کہ کوئی میرا دیوانہ ہے. موبائل کا دور نہیں ہے نا, کوئی زمانہ ہی نہیں ہے, نہ واٹس ایپ کا نہ فیس بک کا. نبی کو تب بھی پتا میرا دیوانہ, اچھا خالی پتہ ہی ہے, یہ انعام ہی ملتا. ایک تو یہ ہے کہ جو میرے پاس میں نے بانٹا تو انہیں کو دے دیا, بھئی تم دور تھے, دور والا کو نہ دیا. میرے نبی تو قریب والوں کو بھی دیتے ہیں اور دور والوں کو بھی دیتے ہیں. صحابہ کی انجمن, میرے نبی فرماتے او ابو بکر, او عمر, او عثمان, او علی, سنا سنا, آج میں اپنا جبہ مبارکہ
میں آج کسی غلام کو دینے والا ہوں. سارے صحابہ خوش ہیں. ابو بکر کہہ رہے ہمیں ملے گا, عمر کہہ رہے ہمیں ملے گا, عثمان کہہ رہے ہمیں ملے گا, مولا علی جھوم رہے میں تو داماد ہوں ہمیں ملے گا. لوگو نبی نے جبہ نکالا اور جبہ نکال کے فرمایا یہاں جتنے ہیں کسی کو نہیں ملے گا. عمر یہاں ہو, علی یہاں ہو, دونوں غلام آ گئے. آقا کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ قرن میں جبہ لے جاؤ, میرے اویس کو جا کے دے دو. یار انعام قریب والوں کو بھی ملتا اور انعام دور والوں کو بھی ملتا. جب میرے نبی قرن میں جبہ دے سکتے تو یہاں تو کچھ نہیں دے سکتے. دے وہ بتاتے ہیں ابو بکر مدینے میں رہے تو مقلا دکھائے, عمر مدینے میں رہے تو مقلا دکھائے, عثمان مدینے میں رہے تو انہیں مقلا دکھائے, علی مدینے میں رہے تو انہیں کیا دکھائے؟ جو سب کو مقلا دکھائے. احمد رضا خان ہندوستان میں رہے, حج کرنے جائیں, مدینہ جائیں اور مواجہ شریف پہ جا کے بیٹھ جائیں تو انہیں بھی جاگتے ہوئے مقلا دکھائیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. تبھی تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ ذرا غور کریں, ویسے کرنے کے لیے جبہ. علی عمر جاؤ میرے اویس کو جا کے جبہ دو. علی نے اویس نے ہاتھ, علی نے اور مولا عمر نے ہاتھ میں جبہ لیا. حضرت اویس کرنے کے لیے جبہ لے کے مدینے سے نکلے. غلام قرن میں ہے, مدینے سے انعام جا رہا ہے. کیوں نہیں مصطفیٰ سے محبت کرتے؟ محبت ہاتھ اٹھا کے نہیں ہوگی, محبت میدان عمل میں ہوگی. نماز ہمیں نہیں چھوڑنا, تو نبی سے محبت ہوگی, چھوڑنا نہیں. جھوٹ تو بولوں میں نہیں اس لیے کہ نبی کا عاشق اور جھوٹ کوئی نہیں سکتا. حرام نہیں کھاؤں گا, نبی کا عاشق اور حرام نہ. کسی کی بیٹی پہ غلط نگاہ نہیں ڈالوں گا یار, نبی کا عاشق اور کسی کی بیٹی پہ نگاہ ڈالوں. حضرت بلال جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی حوریں چاروں طرف سے گھیر لیں گے, بلال ہمیں پسند کر, ہمیں لے لے اپنی غلامی میں, ہمیں لے لے. سب اپنے اپنے حسن کے اوصاف بیان کریں گے. بلال کہیں گے ہٹ جاؤ, اپنے حسن کے اوصاف بیان نہ کرو. جس کی نظروں میں محمد کے جلوے بسے ہوں وہ کسی کے حسن کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے وہ حسن جو دیکھنا تھا, جلوہ جہاں دیکھ کے آئے. تمہارے حسن کی کیا اوقات ہے, نبی کی جوتیوں کی خیرات نہیں ہے تمہارے پاس. یار اس سے محبت نہ کرو. جب کسی کی بیٹی کی تم نگاہ ڈالتے ہو تو تم کبھی سوچتے ہو کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھا, ان آنکھوں سے قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کروں گا, انہی آنکھ سے دوسری کی بیٹی کو میں تک رہا ہوں. میدان جب قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, مصطفیٰ کو دیکھ نہ پاؤں گا. چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں آنکھیں روشن ہو جائیں, مصطفیٰ کے جلوے دیکھیں, تو کسی بے حیا بے پردہ بیٹی پہ نگاہ نہ ڈالو, اپنی نگاہ کو جھکا لو. قبر کے لیے آنکھوں کو تیار کر کے رکھو. اگر یہاں آنکھوں کی حفاظت کر کے گئے ہوگے تو قبر میں مصطفیٰ کے جلوے دیکھو گے. لیکن جب آنکھوں کو بچا کے لے کے گئے ہوگے تب. حضرت علی حضرت عمر جبہ لے کے پہنچے کہاں, اویس کے پاس. لوگوں شہر قرن پہنچ گئے. لوگوں سے پوچھا, لوگوں یہاں اویس نام کا کوئی شخص رہتا ہے؟ قرن کے لوگوں نے کہا کیا کام تھا؟ کہا اس سے بہت بڑا کام ہے, ملاقات کرنا ہے. سب نے کہا ارے وہ تو دیوانہ, اس دیوانے سے بھی ملاقات کرنے کوئی آتا ہے؟ زمانہ انہیں دیوانہ سمجھتا تھا, مگر کیا پتا دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو. دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. آج بھی اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اسے بے وقوف سمجھتا ہے زمانہ. لوگوں تم بے وقوف سمجھتے ہو, بے وقوف نہیں, خدا کی قسم وہ عقل نہیں. مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو, مسجد میں امامت کرنے والے مولانا کو لوگ بے وقوف سمجھتے, کمتر حقیر سمجھتے ہیں. لوگوں تمہاری بے وقوفی. یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے شہنشاہ سے بھی افضل والا ہے. یہ مسجد میں امامت کرنے والا مولوی تمہارے بادشاہ سے بھی اعلیٰ. تمہیں کیا پتا لوگ کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو, مگر نماز میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں پیچھے سے بادشاہ.
مگر اس مولوی غریب مولوی کی حیثیت یہ ہے کہ نماز میں جہاں بات کرنا بھی حرام ہے وہاں کہہ رہا پیچھے اس امام کے. یار کتنی اوقات اس مولوی کی طرح غور تو کر. نماز ایسی عبادت جہاں بات کرنا حرام ہے, جہاں سلام کا جواب نہیں دے سکتا, ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا, وہاں بھی اس مولوی کا اللہ نے اتنا خیال رکھوایا ہے کہ پیچھے اس امام کے. اور کان کھول کے سن لے, جب تیرا منسٹر آتا ہے تو لال قلینے بچھا دیتا ہے, جب تیرا ایم پی آتا ہے ہری قلینے بچھا دیتا ہے, پھولوں کی برسات کر دیتا ہے, مگر تجھے کیا پتا یہ غریب بچے جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں ان کی حیثیت یہ ہے جب یہ راستے میں چلتے ہیں تو جبریل اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ان کی ڈگری اعلیٰ ہے یار. ہاں جب تک مدرسے میں پڑھیں گے یہ نائب رسول کہلائیں گے, جب تک مدرسے میں پڑھیں گے مہمان رسول کہلائیں گے, جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو نائب رسول کہلائیں گے. کہا ویسے تو دیوانہ پاگل ہے, اس سے بھی کوئی نہیں نکلے آیا. تجارت وہ نہیں جانتا, امیر وہ نہیں ہے, گھر اس کے پاس نہیں ہے, پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے. حضرت مولا علی حضرت عمر سے قرن کے لوگ بتاتے, حلیہ بتاتے ہیں, اے آنے والوں سنو سنو, جب زمانہ ہنستا ہے تو اویس روتا, زمانہ روتا تو اویس ہنستا ہے. وہ عجیب پاگل انسان ہے, اس سے کیا ملاقات کرنا ہے. دونوں صحابہ نے کہا تم کیا جانتے ہو, مدینے والا اس نے خود سلام بھیجا ہے. مدینے والے سرکار نے سلام بھیجا ہے. دیکھو کہیں بکریاں چراتا ہوگا. حضرت اویس کو تلاش کرتے کرتے جنگل کی خاک چھان رہے ہیں. اللہ اللہ اسی جنگل میں پہنچ گئے جہاں اویس قرنی بکریاں چرا رہے ہیں. مولا علی پہنچے ہیں, حضرت عمر پہنچے ہیں, دونوں صحابی پہنچے ہیں تو کیا دیکھا ہے, بکریاں چر رہی ہیں, اویس مسلح بچھا کے اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. یار اپنے مولا کو تو یاد کر, پھر دیکھ دل تیرا ٹھنڈا نہ ہو جائے تو کہنا. لوگوں جب رات کو زمانہ سو جاتا ہے تو کبھی رات کو اٹھنا, رات کو اٹھ کے وضو کرنا, اور وضو کرنے کے بعد میں لوگوں تہجد پڑھنا, تہجد پڑھ کے تنہائی میں اپنے مولا کو یاد کرنا. تیرے دل کو قرار نہ آ جائے تو کہنا آج کہتا مولانا دل پہ قرار ہے. ارے اللہ کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ, اسی میں دلوں کا اطمینان ہے. دیکھ اللہ اللہ اللہ. دونوں نے سلام کیا, السلام علیکم. اویس نے جواب دیا, کہا کون؟ کہا مدینے کے مسافر ہیں. کون ہے مدینے کے؟ زور سے بولو, مدینے کے. مدینے کا نام سنا تو اویس کھڑا ہو گیا. حضرت اویس کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہو گئے؟ میرے محبوب کے شہر سے آئے ہیں, میرے محبوب کے. یار محبوب کی گلیوں کے تو کتے بھی اچھے لگتے ہیں یار. یہ تو یار چار یار میں سے دو یار ہیں, یہ تو چار یار میں سے دو یار ہیں. محبوب کی گلی کا تو کتا بھی اچھا لگتا ہے, محبوب کی گلی کا تو پتھر بھی اچھا لگتا, محبوب کی گلی کے تو ہوائیں بھی اچھی لگتی ہیں, محبوب کی گلی کے تو کانٹے بھی اچھے لگتے ہیں, ہے نا. کھڑے ہو گئے, کہا بس بیٹھو. کہا نہیں, محبوب کی گلی سے آئے, بیٹھ جاؤ. تعارف کرا مقام عمر علی. ہائے ہائے ہائے. اویس خوش ہو گئے, کیا مصطفیٰ کو میرا بھی خیال ہے؟ کہا خیال ہی نہیں ہے, سلام بھی بھیجا ہے. اب تو جھومنے لگا دیوانہ, سلام کا جواب دیا, جھومنے لگا. کہتے بات تو کر لو. کا بات تو بعد میں کر لوں, پہلے شکر تو ادا کر لوں. محبوب کا سلام آیا ذرا شکر تو ادا کر لوں. اللہ اللہ مستانہ جھومتا ہے, مستانہ جھومتا ہے. لوگوں وہ جھومتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. محبوب کا سلام آیا, اتنے میں کہنے لگے سلام تو لے لیا. اب سن, محبوب کا انعام بھی آیا ہے. انعام کیا ہے؟ جبہ آگے پیش کیا. کہا مصطفیٰ جان رحمت نے جبہ بھیجا. سبحان اللہ. لوگوں تم محبت کرو تو کیا تمہیں انعام نہ ملے گا؟ میرے گلے کی سچی محبت کرو. یہاں تو محبت ہی نہیں ہے, یہاں تو محبت ہی ختم ہو گئی,
یہاں تو حال یہ ہے ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کے لیے ہنستے ہیں، ہمیں تو ہر چیز میں ریاکاری ہو گئی، ہر چیز میں ہم نے جو ہے دنیا ملا لی۔ لوگوں میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تخت والے، تاج والے، دنیا والے، بلڈنگ والے، مال والے، دولت والے، سپاہ والے، فوج والے امیر نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہیں۔ قرآن سے پوچھا ایمان والے کامیاب، تو ایمان والے کون ہے؟ نبی کی حدیث کہتی ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت سب سے بڑھ جائے وہ ایمان والا ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت سب سے زیادہ بڑھ جائے وہ کیا ہے؟ ایمان والا۔ وہ کیا ہے؟ ایمان والے۔ ایمان والا ہے، وہی ایمان والا ہے۔ اب اگر ایمان کی تعریف یہ ہے کہ نبی کی محبت سب سے بڑھ ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب کان کھول کے سنیے آپ، اب سنیے، اگر نبی کی محبت سب سے بڑھ گئی، حرام نہیں کھاؤ گے اس لیے کہ محبت نبی کی بڑھ گئی، حرام کیسے کھا سکتے ہیں؟ نبی کی محبت بڑھ گئی، کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھو کہ محبت نبی سے ہے، کسی کی بیٹی کو کیوں دیکھو؟ نبی کی محبت بڑھ گئی، شادی میں جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرو گے یار، نبی سے محبت ہے، جہیز کی ڈیمانڈ کیوں کرو گے؟ ارے بھائی بات ہے کہ نہیں؟ نبی سے محبت جو بڑھتی ہے نا تو پھر ہر دنیا کے کام کو آدمی ٹکرا دیتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کو گلے لگا دیتا ہے۔ لیکن محبت بڑی ہوئی ہونا چاہیے۔ آج کا حال تو یہ ہے لوگوں ہمارا کہ دنیا کی محبت میں روتے ہیں، دنیا کی محبت میں جاتے ہیں، میری گفتگو محبت سے سنیں، بڑے دل سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آتا ہے فقیروں کو مجھے پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہے منگتے کا بھلا ہو، یا وہ نبی تو تم سے اتنا پیار کرے، اتنا پیار کرے، گناہوں کے دلدل میں پھنس کے بھی ان کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ پھر بھی معاف کرتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، تم کہو دامن میرا تم پہ کرم رو درود۔ ایک شخص نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، روتا ہے، نبی فرماتے روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا آقا میں توبہ کر لیا ہوں، آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے سچی توبہ کرا کے معاف کر دو۔ نبی نے فرمایا آخر کار تیرا ایسا کون سا گناہ ہے؟ عرض کرنے لگا آقا بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، گناہ کرنا۔ لوگوں تم اگر کسی کے ساتھ بے وفائی کر دو وہ تمہیں تانے دے دے کے مار ڈالتا ہے، لیکن آمینہ کے لحاظ ہے کتنا بھی بڑا گناہ کر کے ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تب بھی گلے سے لگا دیتے ہیں۔ آقا گناہ اتنا بڑا بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، نبی نے فرمایا بتا تو تیرا گناہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا آقا گناہ نہ پوچھیں معاف کر دے۔ نبی نے فرمایا میرے غلام گناہ تو بتا، تیرا آخرکار گناہ کیا، کس کی وجہ سے روتا ہے؟ لوگوں ذرا غور کرو۔ عرض کرتا آقا اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیں، آقا زمانے جاہلیت کی بات ہے، اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، آقا اس زمانے کی بات ہے، میرے آقا میں بہت بڑا دہشت گرد ہوا کرتا تھا، آقا میرا کام تھا لوگوں سے سپاری لے کے ان کی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، لوگوں اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس بیٹی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عرض کرتا آقا اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، وہ اپنی بیٹی کو دفن نہیں کر پاتا تو اس سے پیسے لے کے اس کی بیٹی کو زندہ میں دفن کرتا تھا قبر میں۔ آقا میرا کام تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، یا رسول اللہ میں نے 100 بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کیا ہے۔ کتنی بیٹیوں کو؟ لوگوں آج وہ زمان پھر سے اپنی تاریخ دورا، اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سننا۔ سمجھ رہے لوگ؟ توجہ کرنا، اب ذرا میں بڑے دل کی باتیں آپ کو بتانے لگے، تھوڑے سے ذرا دل روشنی لانا ہے۔ وہ زمانہ تاریخ اب پھر دورا رہا،
یار پہلے بیٹی پیدا ہو جاتی تھی پورے گھر میں ماتم ہوتا تھا، غم کی چادر تان لیتے تھے بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ظالم اسے زندہ دفن کرتے تھے۔ یار آج یہ نہیں ہو رہا، آج بھی تو بیٹیوں کا استحصال کیا جا رہا، آج بھی تو کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو غم کے چراغ جلتے ہیں، آج بھی تو اگر بیٹی کی شادی کی بات ہو تو لوگوں بیٹیوں کی شادی کے نام پر ان سے جہیز کی بڑی بڑی ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں۔ یار وہ غریب باپ جس نے اپنی بیٹی کو 20 سال تک پالا ہے، یار اس نے جوان کر دیا، اس کا ہر شوق پورا کیا، اور ظالموں نے تمہارے شوق کہاں سے پورا کیا؟ اس غریب نے تو اپنی بچی کو کیسے کیسے پالا ہے یار، پال کے جوان کر کے تجھے اپنی بچی دے رہا، مجھے بتا اس سے قیمتی کیا چیز ہو؟ ایک بات بتاؤں ذرا، میں توجہ کرنا، سارے لوگ کہتے ہیں دلہنی جہیز، مگر یہ جملہ لکھنے کا ہے صرف، اس پر عمل کسی کا نہیں، لیکن ہاں حقیقت بات یہ ہے کہ دلہنی جہیز ہے۔ اس نے 20 سال کی بیٹی تمہیں پال کے دے دی، خدا کی قسم اس جہیز کی تم نے اہمیت ہی نہیں سمجھی، وہ کتنا قیمتی جہیز ہے۔ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں، اے بیٹے بیٹھ، میں ہلکی تقریر کر رہا ہوں تو کیا سمجھ رہے بیٹے، میں پڑھنا نہیں آتا ہوں، میں ہلکی تقریر کر رہا ہوں تو اس کا مقصد نہیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں پڑھنا نہیں آتا ہوں، دھوئے میں نکالنا جانتا ہوں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کو ذرا سنیے، اس مقام ہے۔ آپ کو اس نے بیٹی دی، آپ اس کی قیمت نہیں سمجھتے، آپ کی نظر میں کار کی قیمت ہے، آپ کی نظر میں کیش کی قیمت ہے، آپ کی نظر میں جہیز کی قیمت ہے، آپ کی نظر میں سونا اور چاندی کی قیمت ہے۔ او لوگوں غلط، تمہیں پتہ نہیں کہ اس بیٹی کی کتنی قیمت ہے، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میرے کئی دوستوں میں لیور خراب ہو گیا ہوگا، لیور خراب ہو گیا، کئی میرے دوستوں کی کڈنیاں خراب ہو گئی۔ کیا خراب ہوگا؟ کڈنی۔ اگر کڈنی کو بازار سے خرید کے ٹرانسفر کرا رہا تھا تو تقریباً 20 لاکھ نہیں 50 لاکھ کا خرچہ تھا۔ کتنا؟ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں، خرید کے بازار سے، پہلے تو کڈنی آپ کو ملے گی خرید کے، لیکن اگر خرید کے آپ کڈنی ٹرانسفر کرائیں تو 50 لاکھ کا خرچہ تھا۔ لیکن میرے کئی دوستوں میں ایسا ہوا لیور خراب ہو گیا، کڈنی خراب ہو گئی، ان کی بیویوں نے اپنی کڈنی اپنا لیور اپنے شوہروں کو ٹرانسفر کر دیا۔ ایسا آپ کی بھی نالج میں ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یا تمہارا لیور خراب ہو جائے بھی، ڈاکٹر کہتا ہے لیور تیرا کام چھوڑ گیا، تیری دونوں کڈنیاں کام چھوڑ گئی، لیکن اگر کوئی ٹرانسپلانٹ ہو، ٹرانسفر کرنے والا ہو تو میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گا، لیکن ڈونر لے کر آؤ۔ پوری دنیا تلاش کر کے مر جائے گا، کوئی ڈونر نہیں ملے گا، لیکن ہاں اگر ایسی دہلیز پہ کھڑی ہوگی کوئی تو کوئی اور نہیں، کوئی غریب باپ کی بیٹی تیری بیوی کھڑی ہوگی، میرے شوہر تیری زندگی میرے لیے امانت ہے، اگر میری یہ کڈنی سے کام چلتا ہے تو میں تیار ہوں میری یہ کڈنی لے لیتا کہ تیری زندگی بچ جائے، کہ اس سے بڑا بھی کوئی جہیز ہو سکتا ہے۔ شرم چاہیے لوگوں، اس بیٹی کو ہم ٹورچر کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے پاس کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمارا لیور خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے ہمارے پاس کوئی ایسا ٹائم آئے کہ ہماری کڈنی خراب ہو جائے، مگر وہ لوگوں جس اولاد کے لیے تو رات و دن کما دھما رہا ہے وہ اولاد بھی تجھے کڈنی دینے تیار نہیں ہوگی، مگر یہ تیری قیمتی بیوی 50 لاکھ کا گردہ دینے تجھے تیار ہو جائے گی۔ مجھے بتا اس سے بڑا جہیز کیا ہوگا؟ وہ غریب باپ نے تو مکمل بیٹی تجھے دے دی نا، بولو بھائی دے دی کہ نہیں دے دیا؟ مکمل بیٹی تجھے دے دیا، اور کڈنی کو بھی چھوڑ اور گردے کو بھی چھوڑ، آج صبح سے لے کے شام تک کام کرنے کے لیے مزدور لے کے آیا، یار 400 روپے لیتا ہے، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ نائٹ اگر اس سے کام کرا گا تو نائٹ کا الگ لیتا ہے، دونوں میں لیتا ہے وہ نائٹ کا، اگر رات و دن تو کام کرا ہے تو 1000 روپیہ لے گا، بولو لے گا کہ نہیں لے گا؟ لوگوں 1000 روپیہ روز سے 30 دن کا کتنا ہو گیا؟ 30,000 ہو گیا، ایسے ہی 1 سال کا لگا لے کتنا ہو گیا، اور پھر 50-60 سال کا لگا لے، جب تیرے نکاح میں تیری بیوی آئی نا تو دن میں بھی تیری غلامی کر رہی ہے، رات کو بھی تیری غلامی کر رہی ہے، دن میں تجھے کھانے کی ضرورت ہے یار وہ گرمی کو نہیں دیکھتی، تیرے لیے کھانا بنا رہی ہے، اتنے میں
تو نے کہہ دیا اگر وہ بھی تیرے ساتھ کھانا کھا رہی ہے, تو نے پانی کو کہا تو خود اٹھے گی تیرے لیے پانی لائے گی جو تیرا مزدور نہیں کر سکتا. اوپر سے اگر تیرا کپڑا گندا ہے تو کپڑا دھل کے دے گی, اور کپڑے میں اگر کوئی کمی ہے تو تو اسے تانے بھی دیتا, تجھے دھلنا نہیں آتا, انہیں بھی سنے گی, تیرا مزدور نہیں سن سکتا. تیرے منہ پہ تیری مزدوری مار کے چلا جائے گا, تجھے میرا کام پسند نہیں آتا, دوسرا مزدور لے آنا. اللہ اللہ کھانا بنائے گی, نمک زیادہ ہو گیا, انسان ہے تو ڈانٹے گا, تیری ڈانٹ بھی سنے گی. اللہ کی قسم ہوٹل پہ جا کے اگر کھانے میں نمک زیادہ ہے تو تانا دینا, ہوٹل والا تیرے منہ پہ پلیٹ مارے گا, جا کسی اور ہوٹل سے کھا لے, تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے مدرسہ میں ایک راج مستری کام کر رہا, مجھے اس کا کام پسند نہیں آیا, میں نے کئی بار ٹوک دیا, کہنے لگا مولانا کسی اور کو بلانا, میں نہیں کروں گا. یہ بیوی ہے, اگر وہ 10 بار بھی تم اس کو سناؤ ٹوکو تو یار یہ نہیں کہتی کسی دوسری کو لے آ. پھر کوشش کرتی ہے بیچارہ, پھر تیرے کا کھانا اچھا بناتی ہے, پھر تو رات میں سو رہا ہے, پھر رات میں تجھے پیاس لگی, تم نے پانی منگایا تو پھر بستر سے اٹھ کر پانی لے کے آتی ہے. پھر اس کے بعد جب تیرا بچہ پیدا ہوا تو بچہ اس کا نہیں, بچہ تیرا شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا اس کا خرچہ چرچہ پالنے کا سب کچھ باپ کے اوپر ہے, ماں کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری. وہ بچہ تیرا, آدھار کارڈ میں ماں کا نام نہیں, تیرا نام ہوگا, اس کا نام کیا ہے. نسل جو چلتی ہے وہ باپ سے چلتی ہے, تیرا بیٹا کہلائے. زمانے میں نام ہوگا تو تیرا ہوگا, ماں کو کون جانتا ہے. یہ مولانا مانے کس کا بیٹا فلاں تھا, یہ مولانا مانے کس کا بیٹا فلاں تھا. کیوں بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, ماں کو تو کوئی نہیں کہتا نا فلاں ماں کا بیٹا, باپ کو تو سب کہتے ہیں نا. شریعت میں ہے اگر ماں بچے کو دودھ نہ پلائے تو باپ پیسے دے کے دودھ پلوائے. مسئلہ ہے اگر ماں منع کر دے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو شوہر پیسے دے کے پلائے گا. لیکن یار وہ تو فری میں تیرے بچے کو پالتی ہے, اور پالتی نہیں ہے. سردی کی رات میں اگر تیرا بچہ پیشاب کر دے نا تو وہ اس بستر کو اپنے نیچے لے کے تیرے بچے کو سوکھا بستر دے دیتی ہے. کس کی نسل کو پال رہی ہے مجھے ذرا بتا, تیری نسل کو پال. زمانے میں جب یہ ڈی ایم ایس ڈی ایم مولانا حافظ مفتی مقرر خطیب شاعر بنائے گا تو نام ماں کا نہیں ہوگا, نام تیرا ہوگا. تو یار اس بچے کو چھوڑ کے گھر سے چلا گیا, لیکن یہ تیری بیوی تیری اولاد کو پال کے جوان کر دیتی ہے. تجھے گردے کی ضرورت گردہ دے رہی ہے, تجھے کڈنی کی ضرورت کڈنی دے رہی ہے, تجھے لیور کی ضرورت لیور دے رہی ہے, کپڑے کی ضرورت کپڑا دھل کے دے رہی ہے. تجھے غصہ آیا تو محلے میں تیری کوئی نہیں سنتا, مگر بیوی کو گالیاں بکتا وہ بھی سن رہی ہے. بتا تو مجھے یار, کھانا پکا کے رکھا تیری بیوی نے, یار کھانا نہیں کھا رہی, جب تک شوہر نہیں کھا لے تو کھاتی نہیں ہے. بھائیو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تمہارے بھی ہوتا ہوگا. کھانا بنا کے رکھ لیا, بھوک لگ رہی ہے, شوہر ابھی گھر پہ نہیں آیا, کھانا نہیں کھا رہی, کیوں نہیں کھاتی, کھانا تو تیار ہے. نہیں نہیں میرا شوہر پہلے کھا لے گا, بعد میں کھاؤں گی. ہمارے یہاں تو یار ایسے ہی ہوتا ہے, بیویاں کھانے کو تیار نہیں ہے, شوہر کھائے گا تب کھاؤں گی. یار بتا ایسی محبت کرنے والی تجھے کوئی پیسے سے ملے گی, وہ ظالم پھر بھی تو جہیز پہ مر گیا. وہ کتنا ظالم ہوگا آج جس نے عائشہ کو جہیز کے اوپر خودکشی کرنے کو مجبور کر دیا. مجھے بتاؤ یار, کس دن تمہارے اندر رحم پیدا ہوگا یار. ہم ظالم بن گئے, فرعون شداد نمرود جیسی صفات ہمارے اندر آ گئی. یار یہ مصطفیٰ کی کنیزیں ہیں, یہ بچیاں جن سے تم جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو, اور لوگوں کتنا اچھا ہوتا, ان سے پیار سے تم نکاح کرتے کہتے ہمیں جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, بس میدان محشر میں ہمیں مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے. کتنی اچھا ہوتا. لوگ آج معاشرہ ہے کتنا بگڑ گیا میرے بھائیو. اے نوجوانوں تم قسم کھا کے اٹھو جلسے میں سے, یار تم نوجوان ہو, یہ بوڑھے چاہے نہیں کر سکتے, حکومت چاہے نہیں کر سکتی, پرائم منسٹر نہیں کر سکتا, مکھیہ منتری چاہے نہیں بن سکتا, قانون تو بن گئے جہیز کے, مگر اس پہ عمل نہیں ہے. عمل اس دن ہوگا جس دن میرا نوجوان سدھر جائے گا, جس دن میرے نوجوان نے قسم کھا لی مجھے سادہ نکاح کرنا ہے, مجھے جہیز پہ شادی نہیں کرنا ہے. جس دن میرا نوجوان قسم کھا لیا اس دن جہیز کی لعنت معاشرے سے ختم ہو جائے گی. جس دن میرا اس دن معاشرے سے جہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی. میرا بڑا افسوس ہوتا ہے
لوگوں اتنی قیمتی. اب ذرا مجھے بتاؤ تیری بیوی 50 سال تیرے نکاح میں رہی, راتوں دن تیری ڈیوٹی کر رہی ہے, یار حد تو یہ ہے اگر جب اپنے مائکے جا رہی ہے شریعت کہہ رہی ہے شوہر سے پوچھ کے جا, یار شریعت نے ڈیوٹی لگا دی, ایسا نوکر کوئی نہیں دے گا جو شریعت نے تجھے دے دیا, کہنے لگی پوچھ کے جا, تجھ سے پوچھ کے جا رہی ہے میرے شوہر میرے باپ کی طبیعت خراب ہے, میں اپنے باپ سے ملنے جانا چاہتی ہوں, کہ اجازت ہے؟ ہائے تیرا مزدور تیرے گھر پہ نہیں آئے گا مزدوری کرنے, اگر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے تیرے گھر پہ ناغہ کر دے گا, بولو کر دے گا کہ نہیں کر دے گا, مگر تیرے بیوی کے باپ کی طبیعت خراب ہے, گھر جانا چاہتی ہے, اجازت تجھ سے لے رہی ہے, اگر تو نے اجازت دے دی تو باپ کے گھر پہ جا رہی ہے. مجھے بتا تیرے بچوں کو پڑھنے کے لیے ٹفن تیار کر رہی ہے, تیرے بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو اپنے مائکے جاتی ہے, نہ تو مائکے نہیں جاتی ہے, اس لیے کہ تیرے بچوں کی خدمت کر رہی ہے. یار اس سے بڑا تجھے کیا چاہیے مجھے بتا میرے یار, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے یار؟ سچی محبت لوگوں جہیز میں نہیں ہے, سچی محبت دل کو راضی کرنے میں, اس کا دل جیتنے میں, دل جیتنا یہ سب سے بڑا جہیز ہے. تم دل نہ جیت پایا کسی کا, یار وہ انسان کیا جو دل نہ جیت پایا. لوگوں دل جیتو اپنی بیویوں کا یار, تمہیں اللہ نے حاکم بنایا, ان پہ ظلم نہ کرو. یار بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی, ایک 50 سال تک تیرے نکاح میں جو بیٹی رہی, ہزاروں کو روز سے ذرا اس کی دہائی لگا کتنی لاکھ کی ہو گئی. ارے مزدور راتوں دن تیرا کام کرے گا, 1000 کو روز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, 500 دن کا 500 نائٹ کا لگا کر کے 1000 ہو گیا, اور تیری بیوی ایسا کام نہیں کر سکتا. اگر وہ تھکا ہوا آئے گا تیرے پیر بھی دبائے گی, تیرے بالوں میں تیل ڈال کے مالش بھی کرے گی. تیرا کپڑا ناپاک ہو جائے نا, میں گارنٹی دے رہا ہوں, جا ناپاک کپڑا 1000 دے کے مزدور سے دھلوا کے دکھا دینا, ہاتھ نہیں لگا. کہ اگر تیری مزدوری کرنا ہے تیرا ناپاک کپڑا اٹھانے نہیں آیا ہوں, لیکن تیری بیوی تیرے بچوں کے ناپاک کپڑے بھی دھلتی ہے, تیرا بھی ناپاک کپڑا دھلتی ہے. بچے لیٹرین پیشاب کرتے, تیرے بچوں کو نہیں دھلتی ہے. تیرا کپڑا ناپاک ہو جائے نہیں دھلتی ہے, دھلتی ہے. میرے یارا کتنی قیمتی ہے, دلہن جہیز ہے کہ نہیں ہے. یار ہم اس دنیا میں چلے گئے جو میرے نبی تشریف نہ لائے تھے. بیٹیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا, بیٹیوں کو تکلیف دی جاتی تھی. یار آج وہی زمانہ لوٹ کے آ گیا, لوگوں قیامت قریب ہے, موت کا فرشتہ سر پہ منڈلا رہا, توبہ کرو. دل میں آج قسم کھا کے اٹھو, شادی کریں گے تو مصطفیٰ کو راضی کرنے کے خاطر بنا جہیز کے کریں گے. کوئی اس نوجوان جو اس مجمع میں آج کی رات کھڑے ہو کے وعدہ کرے کہ میں کروں گا بنا جہیز کی شادی؟ ہے کوئی نوجوان؟ ڈر لگ رہا ہے بھی تمہیں؟ کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے بنا جہیز کی شادی کروں گا؟ ہائے ہائے, ارے سبحان اللہ, کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے, جو جسے کرنا کھڑے ہو جائے, مصطفیٰ دے کے کرے. ہو جائے میرے بھائی کھڑا ہے, ڈر مت, جسے کرنا بھی جہیز کے کھڑے ہو جائے. سبحان اللہ, ہو جاؤ کھڑے, میں دعا کروں گا تمہارے لیے. جسے بن جہیز کے شادی کرنا وہ کھڑے ہو جاؤ. خدا کی قسم اللہ تمہیں سلامت رکھے. کھڑے رہو, بیٹھے گا نہیں. جتنے لوگوں بھی کھڑے ہو جاؤ, میں بھی دعا کرنے والا ہوں. دینے والا خدا ہے, اللہ چاہے تو تمہیں امیر کر دے. یا اللہ تیرے مصطفیٰ کی محبت میں یہ نوجوان کھڑے ہوئے, یا اللہ تو انہیں جہیز میں جنت عطا کر دے. ارے یار بول دو سبحان اللہ. یا اللہ انہیں جہیز میں مصطفیٰ کی شفاعت عطا کر دے. یا اللہ ان کا جہیز تو انہیں حوض کوثر کا جام عطا کر دے. آمین آمین آمین. میں نے دعا کی تھی رات کو آخری حصہ تمہیں جہیز میں جنت, جہیز میں حوض کوثر کا جام مصطفیٰ کی شفاعت دے. بیٹھو اللہ سلام. ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ سب کھڑے ہو جاتے, مگر دل مردہ ہو گئے نا. مگر کوئی بات نہیں, یہ چند لوگ بھی کھڑے ہوئے نا, میری تقریر کام ہے. یہ جو 10 بچے 15-20 بچے کھڑے ہوئے نا, 15-20 بچیاں کم سے کم ان کے گھر میں آئیں, ان کے باپ کو سکون مل جائے. اللہ سلامت رکھے, امیر دینا تو رب کا. یار سوسن کے دینے سے امیر کوئی نہیں ہوتا. اللہ اللہ
मुस्तफा की बारगाह में रो रहा था, आका मैंने 100 बच्चियों को जिंदा दफन किया, मैंने 100 बच्चियों का कत्ल किया, मैंने 100 बच्चियों का मर्डर किया, मगर आका 99 बच्चियों को मैं कत्ल कर चुका था, 100वीं बच्ची को मैं दफन कर रहा था। आका उसने मेरे दिल की दुनिया बदल कर रख दी, मुझे झंझोड़ कर रख दिया। क्या हुआ था? अर्ज करने लगा, आका एक ताजिर तिजारत की गरज से बाहर गया और जब वो अपने घर वापस आया तो उसके घर में 5 साल की एक नन्ही सी परी खेल रही थी, 5 साल की नन्ही सी गुड़िया खेल रही थी। अपनी बीवी से बोला, ये बच्ची कौन है, कोई पड़ोस की बच्ची है क्या? बीवी ने मुस्कुरा के कहा, नहीं नहीं, तू जब तिजारत के लिए बाहर चला गया था, तू 5 साल बाहर रहा, तेरे जाने के बाद इस बच्ची ने जन्म लिया है, ये बच्ची तेरी ही बेटी है। अल्लाह अल्लाह, ये तेरा ही खून है। ये रोजाना पूछती है, माँ मेरा बाप कब आएगा? रात को सोती नहीं थी जब तक तेरा नहीं पूछती थी, सुबह को उठती थी तो सबसे पहला सवाल होता था, माँ मेरा बाप कब आएगा? लोगों, मगर ये जालिम बाप इतना सख्त था, इसने जब बेटी को देखा, 5 साल की लड़की मेरे घर में इतनी बड़ी हो गई, कहने लगा अगर मैं घर पे होता तो जब ही जिंदा दफन कर देता, इसे 5 साल का होने ना देता। माँ की आंखों में आंसू आ गए, जालिम जिसे दफन करने की बात करता, रात को सोती नहीं थी जब तक तेरा पूछती नहीं थी, माँ पता नहीं मेरे बाप ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। लोगों एक बात बताओ, खुदा की कसम बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं माँ बाप से। आप मंजर लगाएं, बेटियां खुदा की कसम बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर ससुराल में भी बेटी हो, पता चल जाए कि मेरे माँ बाप की तबीयत खराब है यार, वो छुट्टी लेकर अपने शौहर से अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए अपने मायके जाती है। तेरा बेटा अगर अमेरिका में जॉब कर रहा हो, तो पता चल जाए माँ बाप की तबीयत खराब है, तो पता क्या कहता है, अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ, दवा दिला दे। लोगों, सब कुछ पैसे से नहीं होता, औलाद का सुकून एक सुकून होता है। बेटियां मोहब्बत बढ़ के करती हैं। आप अंदाजा करना कभी जिंदगी में, ये बेटियां वाकई रहमत होती हैं। ये इतनी मोहब्बत करती हैं कि तेरा बेटा तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। एक जवान टीचर, नौजवान, बड़ी खूबसूरत हुस्न जमाल वाली, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चों ने पूछा, मैडम एक सवाल है जो बहुत दिनों से आपसे करना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो पूछे। ये पढ़ाने वाली टीचर ने जवाब दिया, बेटा पूछो। कहा, मैडम आप बड़ी खूबसूरत नौजवान भी है, आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? आपने आज तक, बहुत अच्छा सुनने आपने आज तक शादी, लड़की नौजवान खूबसूरत जब है तो यार एक बात बताओ, आज तो शादियां आज भी नहीं हो रही है नौजवान बच्चियों की, मगर आज इस वजह से नहीं हो रही है कि उनके बापों के पास जहेज में देने के लिए रकम पैसा नहीं है। इसलिए जवान बच्चियां अपने बापों के घरे पे सिसक रही हैं, अपनी जवानी में सुलग रही हैं। मगर अल्लाह अल्लाह, उन बच्चों ने पूछा, मैडम आप जवान है, खूबसूरत है, कोई भी लड़का आपसे निकाह करने तैयार हो जाएगा, आपने शादी क्यों नहीं की? कहा, बच्चों ना पूछो। कहा, मैडम आज इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो मैडम कहती है, कहने लगी, ज़माने माज़ी की बात है, एक शख्स हुआ करता था जिसे लड़कों की बहुत चाह थी, लेकिन जब उसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो लड़की, फिर लड़के की चाहत थी, फिर जन्म दिया बीवी ने, फिर लड़की दी, फिर लड़के की चाहत थी, फिर जन्म दिया, फिर लड़की दी, 5 लड़कियां हो गई। कितनी? 5। जब 4 बेटियां हो गई, 5वीं बेटी भी पैदा ना हुई थी, तो अपनी बीवी से ये शख्स बोला, अगर इस बार बेटी पैदा हो गई तो तुझे भी मार दूंगा और उस बेटी को भी मार दूंगा। कुछ लोग तो तलाक दे देते इस वजह से अपनी बीवियों को कि बेटी पैदा हुई, और जालिम, बेटी या बेटा पैदा करने का कारखाना इंसान के पास नहीं है, अल्लाह के पास है। ये कितनी जगह लोगों को शिकायत मिली है कि बेटी बीवियों को तलाक दे दिया इस वजह से कि वो बेटी पैदा कर रही है। लोगों, पेट में बेटा है या बेटी है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बेटी हो तो वो भी रहते हैं, 5वीं मर्तबा फिर बेटी को जन्म दिया, स्कूल में बताया ये मैडम बच्चों को।
5वीं मर्तबा बेटी पैदा हुई तो कहने लगा इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटी को माँ की गोद से छीना, रात की तन्हाई, रात का सन्नाटा पसरा पड़ा है। रात के आलम में उस छोटी सी बच्ची को माँ की गोद से छीन के जंगल में ले गया। जंगल में जाके एक चौराहे पर रख दिया। सर्दी की रात है कि बीच चौराहे पे कोई जानवर आएगा, दरिंदा आएगा, खा जाएगा, बेटी मर जाएगी, इससे छुटकारा मिल जाएगा। लोगों पूरी रात सर्दी के आलम में वो चौराहे पे बेटी पड़ी रही, ठिठुरती रही। लोगों जरा कान काल का सुना। जब सुबह हुई तो सोचने लगा जाके देखो कोई दरिंदे ने खा लिया होगा, कोई जानवर मार दिया होगा। जाके जब चौराहे पे बेटी को देखने के लिए गया तो क्या देखा, चौराहे पे बेटी पड़ी पड़ी मुस्कुरा रही है। अरे बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने जब ठान लिए कि जिंदा रहना तो जिंदा रहना, अल्लाह अल्लाह बेटी को जिंदा देखा तो सोचने लगा अगर मैंने अब जिंदा इसे छोड़ा तो लोग देखेंगे कौन है, पता चल जाएगा मेरी बेटी है, मुझे लोग ताना देंगे। उठा के घर में ले गया, रात को फिर रख जाऊंगा। दिन भर घर में रखा। जब दूसरी रात आई बेटी को उठाया, माँ की गोद से छीना, फिर चौराहे पे लाकर रख दिया, कोई दरिंदा खा जाएगा। दूसरे दिन सुबह को जाकर देखा बेटी फिर मुस्कुरा रही है। फिर ले आया, सोचने लगा दिन में पता चल जाता ना महल्ले में किसके घर बेटी पैदा हुई, किसके घर बेटा पैदा हुआ, पता नहीं चलता। पूरे महल्ले में पूरी बस्ती में पता चल जाता। कहने लगा चौराहे पे पड़ी होगी तो लोग कहेंगे अरे बड़ा जालिम इंसान है, बेटी को चौराहे पे छोड़ गया। फिर उठा लाया। तीसरी रात जब रख के आया, जब सुबह आया तो बेटी फिर मुस्कुरा रही थी। सोचने लगा इसकी मौत ही नहीं है, माँ की गोद में लाकर फेंक दिया। ठीक है, हाय हाय वो मैडम बच्चों को बता रही है छठी बार जब उस शख्स की बीवी उम्मीद से हुई तो इस बार बेटा पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? मगर एक जो बेटी थी उसकी वो इंतकाल कर गई। ऐसे ही अब बेटे पैदा होते रहे, इधर एक बेटा पैदा होता, इधर बेटी इंतकाल कर जाती। 4 बेटा पैदा हुए, 4 बेटियां इंतकाल कर गई। 4 बेटे तो हो गए मगर 4 बेटियां भी इंतकाल कर गई। एक बेटी बची जो लास्ट वाली बेटी थी, जिसको 3 रातों तक वहां छोड़ के आया था, जो मरी नहीं थी। अल्लाह अल्लाह। जब चारों बेटे जवान हुए तो बाप ने चारों बेटों की शादी कर दी। मैडम बच्चों को बता रही है जब चारों की शादी कर दी, चारों बच्चे अपने बाप को छोड़ के अलग हो गए। वो बाप बूढ़ा है, चारों बच्चे अपनी बीवियों में लगे हैं, अपने बच्चों में लगे हैं, मगर बूढ़े बाप को कोई नहीं देखता है। चारों जॉब करते हैं मगर बाप का ख्याल कोई नहीं करता है। चारों बच्चे बाप को न कमा के देते हैं न ख्याल करते हैं। वो बाप बूढ़ा हो गया मगर बेटों ने अपने घर से निकाल दिया है। लेकिन वो बेटी जिसे 3 दिन तक रात में छोड़ के आया था, वो बेटी आज भी अपने बाप की खिदमत करती है, अपने बाप को पका के खिलाती है, कमा के खिलाती है। उस बेटी ने आज तक शादी नहीं की, अगर शौहर के घर चली गई तो बाप का क्या होगा? वो बेटी कोई और नहीं, बच्चों तुम्हारी पढ़ाने वाली यही टीचर है। इसलिए मैंने आज तक शादी ना की कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया। मेरा बाप आज बड़ा शर्मिंदा रहता, मेरे सामने आंख नहीं उठाता। मेरी बेटी मैंने तो 3 दिन तक तुझे 3 रातों तक एक चौराहे पे छोड़ दिया था, मगर आज मेरी खिदमत तू ही कर रही है। जिन बेटों के लिए मैं मरा फिरता था, आज उन बेटों ने मुझे ठुकरा दिया, अपने अपने कामों पे लगे हैं। ये बेटियां कब तक इन बेटियों को ठुकराओगे? कब तक ये बेटियां जहेज के नाम पे मारी जाती रहेंगी? लोगों को होश ना आया। जहेज जिंदा लानत मांगना तो यार परवरदिगार से हाथ उठा के मांगिए, अल्लाह को हकीकत अता करने वाला मुझे दौलत दे दे। अगर रब ने चाहा तो तुझे अमीरों का भी अमीर कर देगा। अल्लाह मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करता हुजूर
وہ تاجر 5 سال میں جب گھر آیا تو 5 سال کی ننھی سی گڑیا کو پایا. بیوی سے کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگی تیری بیٹی ہے, رات کو سوتی نہیں تھی جب تک تیرا پوچھتی نہیں تھی, اور صبح کو اٹھتی تھی تو سب سے پہلے پوچھتی تھی ماں میرا باپ کب آئے گا, رات کو سوتی تھی سب سے پہلے پوچھتی تھی ماں میرے باپ نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. تجھ سے بڑا پیار کرتی ہے, اپنے گلے سے تو لگا لے, اپنے کلیجے سے تو لگا لے. 5 سال میں تو آیا ہے, تیری بیٹی کوئی رات تیرے بغیر سوتی نہیں تھی, ہمیشہ تیرا ذکر کرتی تھی. یارا یہ بیٹیاں تم سے سچی محبت کرتی ہیں, انہیں بھی سچی محبت دیا کرو. اللہ اللہ, باپ ظالم کہہ رہا تھا او ماں یہ میرے گھر میں بیٹی نے جنم لے لیا, میرا سر نیچے کر دیا ہے, اسے زندہ جبھی دفن کر دیا ہوتا اگر میں گھر پہ ہوتا. یہ 5 سال کی ہو گئی, اسے کیسے زندہ دفن کروں. بیٹی پیار سے باپ کے گلے کو چپٹ جاتی ہے, اس کی باہوں میں اپنی ہاتھوں کو ڈال دیتی ہے, اپنی باہوں میں اپنے باپ کو لے لیتی ہے, اس کی گردن میں اپنی ہاتھوں کو ڈال دیتی ہے, ڈال کے کہتی ہے باپ مجھے دفن کرنے کی بات نہ کر. قسم کھا کے کہتی ہو اگر مجھے کپڑا نہ دے گا تو رہ لوں گی باپ, مگر دفن کرنے کی بات نہ کر. اگر کھانا نہ ملے گا تو رہ لوں گی باپ, مجھے دفن کرنے کی بات نہ کر. باپ اپنے سے جدا نہ کر, 5 سال تیری جدائی میں بڑے مشکل سے کٹے ہیں. باپ کوئی رات ایسی نہیں تھی جو تجھے یاد نہیں کرتی تھی, باپ کوئی دن ایسا نہیں تھا جو تجھے یاد نہیں کرتی تھی. اے باپ مجھے جدا نہ کرنا. اللہ اللہ یہ ظالم باپ دفن کرنا چاہتا تھا مگر ہاتھ کاٹ گئے. بیٹی کا جب اتنا پیار دیکھا تو دفن نہ کر پایا, مگر ظالم تھا خود دفن نہ کر پایا. جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا اور یہ اسپیشل لڑکیوں کو دفن کرتا تھا پیسے لے کے, اس کے پاس پہنچ گیا. میری 5 سال کی بیٹی ہے, بتا دفن کرنے کی کیا لے گا. میرے ہاتھ کانپتے ہیں, وہ پیار اتنا مجھے کر رہی ہے کہ میرا طبیعت گوارا نہیں کر رہی کہ میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں. چاہتا تھا دفن کرنا مگر اس کے پیار کو دیکھ کے میرے ہاتھ کانپ گئے. اس کی ننھی ننھی زبان سے نکلتے ہوئے ابو ابو کے جملوں نے مجھے وجود کو جھنجھوڑ کر دیا ہے. تو اسپیشل ہے اس کام کے لیے, تو سپاری لیتا ہے, پیسے لے کے بچیوں کو دفن کرتا ہے. کہنے لگا ہاں میں نے 99 بچیوں کو اب تک دفن کر دیا ہے. سونی تیری بیٹی صحیح, بتا کتنے رقم دے گا. رقم طے ہو گئی, بچی کو دفن کرنے کا سودا ہو گیا. کہنے لگا فلاں جنگل میں تیری بیٹی کی قبر کھود کے تیار رکھوں گا, تو اپنی بیٹی کو تیار کر کے لا. تیری بیٹی کو پیسوں کے بدلے, رقم کے بدلے میں زندہ دفن کروں گا. لوگوں ذرا غور کرنا. اللہ اللہ, زمین کانپ رہی ہے, آسمان کانپ رہا ہے. یہ ظالم باپ اپنی ماں اپنی بیوی کی گود سے بیٹی کو چھینتا. 5 سال کی گڑیا ہے, باپ کے کاندھے پہ آتی ہے, باپ کے گلے سے لپٹ کے کہتی ہے میرے باپ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. کہنے لگا چل چل آج آخری ملاقات ہوگی. بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ اللہ, اس جنگل میں جا کے پہنچ گیا جہاں پہ یہ ظالم جلاد کھڑا تھا, ہاتھ میں کدال لیے ہوئے, قبر کھود کے تیار کر لیا تھا. اللہ اللہ, جب یہ 5 سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ اس ظالم کو دیکھتی ہے, نگاہ اٹھا کر چیخ نکل جاتی ہے ہائے باپ, اس ظالم نے 99 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے. اے باپ مجھے اس کے حوالے نہ کرنا, میں زندگی میں کبھی تجھ سے روٹی کھانا نہیں مانگوں گی. باپ مجھے اس کے حوالے نہیں کرنا, زندگی میں اگر کبھی فاقہ بھی ہوا تو کر لوں گی, مگر تجھ سے کبھی سوال نہیں کروں گی, اس کے حوالے نہ کرنا. باپ اگر کبھی زندگی میں کپڑا نہیں دے گا, پہبند لگا لگا کے پہن لوں گی, مگر اس ظالم کے حوالے نہ کرنا. بیٹی باپ کا دامن پکڑے ہے, مگر اس ظالم پہ تو شیطان غالب تھا. بیٹی کو جھٹکا دیا, اس جلاد کے حوالے کر دیا. سومی بچی ہے جس کو دفن کرنے جا رہا, ہاتھ میں لوہے کی کدال ہے, قبر کا گڈھا تیار ہے. حسرت بھری نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی. میرے باپ میں نے 5 سال تک کوئی رات ایسی نہ گزاری جو تیرا ذکر نہ کیا. میں بڑی سچی محبت کرتی تھی تجھ سے. میرے باپ کوئی صبح ایسا نہ ہوئی کہ میں نے تجھے یاد نہ کیا. میری بڑی سچی محبت تھی. اے میرے باپ, تو نے میری محبت کا صلہ یہ دیا. آج وہ بیویاں اپنے شوہر سے کیا کہتی ہوں گی, جو جہیز کے اوپر اپنی بیویوں کو آگ لگا دیتے ہیں, جہیز کے اوپر اپنی بیوی کو مارتے ہیں, انہیں پھانسی دے دیتے ہیں, انہیں طلاق دے دیتے ہیں. یار وہ بیٹیاں بھی کہتی ہوں تیرے خاطر تو میں نے باپ کا گھر چھوڑا تھا, تیرے خاطر میں نے ماں کا پیار چھوڑا تھا, تیرے خاطر تو میں نے بھائی بہن کو چھوڑا تھا, تیرے خاطر تو میں نے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا. یار ایک بات بتاؤں,
تیرے خاطر تو اس نے ناگرکتا بھی چھوڑ دی تھی. جب آدھار کارڈ باپ والا تھا تو وہاں کا ایڈریس تھا, جب سسرال آئی تو ایڈریس چینج کرا کے یار تیرا ایڈریس ڈلوا دیا تھا. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ لوگوں تم یار ناگرکتا نہیں چھوڑتے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن تیری بیوی نے تو تیرے خاطر ناگرکتا ہی چھوڑ دی. آدھار کارڈ میں باپ کے نام کی جگہ تیرا نام ڈلوا دیا تھا. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ شادی سے پہلے لڑکی کے آدھار کارڈ میں باپ کا نام ہے, شادی کے بعد یار شوہر کا نام ہے. اس نے تو یار باپ کو دل سے بھی نکال دیا, کاغذ سے بھی نکال دیا. کاغذ میں بھی تجھے بسا لیا, دل میں بھی تجھے اپنا راجکمار بنا لیا. او ظالم, تو کتنا ظالم ہو گیا, کیسا درندہ ہو گیا کہ اب بھی تجھے جہیز چاہیے. یار قسم کھا, لوگوں بڑا افسوس ہوگا. کم سے کم مصطفیٰ کے یار عاشقوں کو تو یہ نہیں ہونا چاہیے, شرم ہونی چاہیے تھی. کم سے کم مصطفیٰ کے عاشق تو یار اعلان کرتے نہیں, ہمیں تو جہیز نہیں چاہیے. ہم نے تو مصطفیٰ کی محبت میں نکاح کرنا. خدا کی قسم اگر آمینہ کا لال اس سے راضی ہو جاتا نا, تو میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں رب تجھے رحمت کی بارش سے مالا مال کر دیتا. اللہ ذرا اس ظالم نے 5 سال کی بچی کا ہاتھ پکڑا, نبی کی بارگاہ میں رو رہا, آقا میں نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے میں نے جھٹکا دے کے قبر میں پھینکا. بچی منہ کے بل قبر میں گری. 5 سال کی بچی, یار یہ ظالم تھا. بچی کی اوقات کتنی سی, جھٹکا دیا تو قبر منہ کے اوندھ گری. اللہ اللہ, لوگ زمین ہل کے رہ گئی ہوگی. کہنے لگا آقا, بچی گر کے جیسی اٹھی سنبھلی, اوپر دیکھا باپ کو یاد کیا, میں نے لوہے کی کدال اس بچی کے سر میں دے ماری. 5 سال کی بچی لوہے کی کدال ماری, خون کی فوار نکلی, خون کی فوار نکلی. بچی بے ہوش ہو گئی. بے ہوش ہونے سے پہلے کدال اس کے سر پہ لگی, بے ہوش ہوئی. لیکن جب کدال لگی اور بے ہوش ہوئی, اس درمیان بے ہوش ہونے سے پہلے ایک جملہ آقا اس بچی کی زبان سے نکلا تو جو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. جس جملے نے آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا, یا رسول اللہ, جب میں نے اس کے سر پہ کدال ماری تو اس بچی کی زبان سے نکلا تھا, مولا وہ تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا جو ہم بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا. یا اللہ, وہ تیرا رحمت والا نبی کب آئے گا؟ اس رحمت والے نبی کو تو بھیج دے, اب دفن نہیں ہوا جاتا. یا اللہ, اس برکت والے نبی کو بھیج دے, اب سر پہ کدال نہیں کھایا جاتا. کہنے لگا اس بچی نے, آقا جب آپ کا نام لیا میرا دل کی دنیا جھنجھوڑ کر رہ گئی. ہائے ہائے, وہ کون نبی ہے جو چاہتے چاہتے جس نبی کو یہ یاد کر رہی ہے. اس کو تو دفن کر دیا, مگر آقا میں رہنے سے راتوں کی نیند چھن گئی, دنوں کا قرار چھن گیا. اللہ اللہ, مکے میں نے آپ کو تلاش کیا مگر مکے میں نہ ملے. اب تو میری ایک ہی تمنا تھی, اس آخری نبی سے ملاقات, اس آخری نبی سے ملاقات, اس آخری نبی سے ملاقات. دل میرا ملامت کرتا تھا, مکہ کی گلیوں میں دیکھا مگر مکہ کی گلیوں میں آپ نہ ملے. میں نے مکہ والوں سے پوچھا کیا برکت والا نبی آیا ہے, کیا رحمت والا نبی آیا ہے؟ مکہ والوں نے کہا برکت والا نبی آ گیا, مگر مکہ والوں نے رہنے نہ دیا, وہ مدینہ چلا گیا. کہنے لگا آقا مکہ سے سفر کرتے مدینہ آپ کی بارگاہ میں آیا, مسجد نبوی میں بیٹھا. میرے نبی نے سنا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سنا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا آقا توبہ کرنا ہے, معاف کر دو, کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. نبی نے کلمہ پڑھایا مگر نبی رک نہ سکے, اس سے پاس سے اٹھ کے چلے گئے. جاتے ہوئے کہہ گئے اللہ تیری خطاؤں کو معاف کرے, مگر کام ایسا ہے کہ محمد کی آنکھوں میں آنسو ہے. لوگوں ہم کہاں پہنچ گئے؟ قرآن تو کہتا تھا قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. لوگوں
ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے جس دن لالچ تیرے ذہن سے نکل گیا، جس دن دنیا کا طمع تیرے ذہن سے نکل گیا، جس دن تو نبی کی محبت میں پاک و صاف ہو گیا، اس دن تو کان کھول کے سن لے، ایسا سچا پکا ایمان والا ہو جائے گا، ایسا سچا پکا ایمان والا ہو جائے گا، پوری دنیا تجھے جھنجھوڑے گی مگر دنیا تجھے متزلزل نہ کر پائے گی۔ او میرے سنی، او میرے نبی کے عاشق، یار محبت اس سے کر لے جو بدلے میں تجھے سچی محبتوں کے جام دیتا ہے۔ اس سے سچی محبت کر لے یار۔ یہ کون سی محبت ہے؟ آؤ لوگوں سچے دل سے وعدہ کرو کہ ہم نے محبت کرنا ہے تو اس نبی سے محبت کرنا ہے کہ جو مکہ میں بے قرار رہتا تھا ہمارے لیے، جو مدینہ میں بے قرار رہتا تھا ہمارے لیے، جو سفر میں بے قرار رہتا تھا ہمارے لیے، جو حضر میں بے قرار رہتا تھا ہمارے لیے۔ بہت جلدی میں اپنے جملوں کو ختم کروں گا، ذرا محبت سے سنیں آپ بہت اچھے سے لوگوں کو کرنا۔ یار آج ہمارے اندر کیا چیز ہے، ہم کماتے ہیں تو کمانے میں بھی یہ نہیں دیکھتے حرام ہے یا حلال ہے۔ یار نبی کا عاشق فاقے سے بیٹھ سکتا مگر حرام نہیں کھا سکتا۔ نبی نے پیڑ سے پتھر کیوں مارے؟ چاہتے تو جنت سے کھانا منگا لیتے۔ توجہ کیجیے، چاہتے تو جنت سے کھانا منگا لیتے کہ نہیں منگا لیتے؟ مجھے بتائیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم بھوک سے دوچار ہو تو منو سلوہ جنت سے منگا لے۔ بولو بھائی منگائے کہ نہیں منگائے؟ یار میرے نبی کو بھوک لگے تو جنت سے کھانا نہیں جنت آ جاتی، لیکن یار ہمارے پیٹ سے پتھر کھانا کیوں مارنے معلوم؟ اس لیے مارے تاکہ میرا غلام میرا امتی اگر کوئی غریبت سے فاقے سے دوچار ہو تو ٹینشن نہ لے، میں نے جو پیٹ سے پتھر باندھا ہے میری اس زندگی کو بھی یاد کر لے۔ میں نے جو پیٹ سے پتھر باندھا ہے میری اس زندگی کو بھی یاد کر لے۔ لوگوں تم کہاں ہو؟ مصطفیٰ نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ڈولے میں بٹھایا تو علی کے پاس اپنا کمرہ نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جائیں، اپنے دوست کے گھر پہ حضرت فاطمہ کا ڈولا اتروایا۔ مولا کائنات ایک دن گھر میں آتے ہیں، فاطمہ نے دیکھا آقا علی چہرہ اداس کیسا؟ کہنے لگے فاطمہ ایک تمنا ہے میرے دل میں چاہتا ہوں میرا مولا میری تمنا پوری کر دے۔ حضرت فاطمہ کرتی ہیں علی جب تک فاطمہ آپ کے نکاح میں کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو پوری نہیں ہوگی، آپ بتاؤ فاطمہ آپ کی خواہش پوری کر دے گی؟ اللہ یار یہ سچی بیوی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یار ذرا غور کرو، غربت کیسی غربت ہے؟ نبی غربت کو پسند کر رہے ہیں، نبی کا داماد نبی کی بیٹی غربت کو پسند کر رہے ہیں، اس لیے پسند کر رہے ہیں اگر آج کوئی امتی غریب ہو تو پریشان نہ ہو، نبی کی غربت والی زندگی کو دیکھ لے۔ میرا نبی بھی تو غربت کو پسند کیا تھا۔ مولا علی کہتے ہیں فاطمہ ایک تمنا ہے خواہش ہے، فاطمہ کہتی ہے بتا علی کون سی خواہش کون سی تمنا؟ کہنے لگے فاطمہ میں نبی کی بارگاہ سے ابھی آ رہا ہوں، نبی کی بارگاہ میں عثمان غنی آئے تھے، انہوں نے مصطفیٰ کی دعوت کی تھی۔ مصطفیٰ کی کیا دعوت کی؟ سارے صحابہ کی دعوت کی تھی۔ سارے صحابہ آمنہ کے لال کے ساتھ عثمان غنی کے در پہ دعوت کے لیے گئے تھے، ان کے گھر پہ دعوت کے لیے گئے تھے۔ عثمان غنی مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ اللہ مصطفیٰ نے چہرہ پھیر کر دیکھا، عثمان غنی کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ مصطفیٰ نے فرمایا عثمان غنی ہونٹ کیسے ہلتے ہیں؟ عرض کیا آقا آپ کے قدم کا شمار کر رہا ہوں، میرے گھر میں جانے کو جتنے بھی آپ کے قدم لگیں گے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرا دوں گا۔ فاطمہ علی بھی چاہتا ہے کہ ایک دعوت ہو جاتی، نبی کی دعوت ہو جاتی، سارے صحابہ کی دعوت ہو جاتی اور ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد ہو جاتا، مگر فاطمہ ہمارے گھر میں کوئی کھانا ہی نہیں ہے، ہم دعوت کہاں سے کریں؟ حضرت فاطمہ نے کہا پورے گھر کا اگر میں سب کچھ اکٹھا کروں تو اتنا کھانا ہے ایک آدمی کھا لے گا۔ کتنا کھانا؟ آخری بات ذرا محبت سے سننا، کتنا کھانا؟ ایک آدمی کھا لے گا۔ اتنا کھانا ایک آدمی کھا سکتا ہے؟ حضرت مولا کی فرماتے فاطمہ عثمان غنی نے تو دعوت کی، سارے صحابہ بھی تھے، میں تو چاہتا ہوں ایسی دعوت ہو آمنہ کا لالا بھی آئے، سارے غلام بھی آئے اور پھر اتنا پیسہ بھی ہو کہ ہر قدم کے بدلے کہ غلام بھی آزاد کراؤں۔ کیا کروں تمام نہیں، لیکن یار یہ سچی بیوی تھی۔ کہنے لگی علی ٹینشن نہ لو، جب تک فاطمہ ہے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔
سارا مجمع بولے یار سبحان اللہ. نبی کی بیٹی ہے, ہر خواہش پوری ہوگی. کہنے لگی فاطمہ یہ کیسے پوری ہوگی؟ کہنے لگی علی ایک آدمی کا کھانا ہے, آج میں نہیں کھاؤں گی, بچوں کو نہیں کھلاؤں گی, آپ بھی مت کھانا, ہم آج رات فاقہ سے سو جائیں گے. جاؤ خالی مصطفیٰ کی دعوت کر دو, اکیلے مصطفیٰ کی دعوت کر دو, مصطفیٰ کھا جائیں گے. ارے صحابہ نہیں آئیں گے تو کیا ہوا, مگر آج نبی تو ہمارا مہمان بن جائے گا. اتنے ہی تو ہے, صحابہ نہیں آئیں گے, دولہا تو آ جائے گا. مولا علی کی بات تو سمجھ میں آ گئی بھئی, اگر زیادہ نہیں ہے تو تھوڑا بھی لینا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں مصطفیٰ تو مہمان بن جائیں گے. جب میدان محشر میں عثمان غنی کھڑے ہوں گے کہ یہ وہ عثمان غنی ہے جن کے مہمان آمینہ کے لال بنے تھے, تو وہی علی بھی کھڑا ہوگا کہ میرے بھی مہمان بنے تھے. کہنے لگے فاطمہ مشورہ تو اچھا ہے, فاطمہ مشورہ تو اچھا ہے. تو کہنے لگے اچھا تو عمل بھی کر لو. مولا علی اٹھے, مسجد نبوی میں پہنچے, سارے صحابہ موجود ہیں. مولا علی نبی کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہوئے, اللہ اللہ. نبی فرماتے ہیں علی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا آقا آج آپ کی بیٹی آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہے. آقا آج علی کے گھر میں آپ کی دعوت ہے, آگے سے لے کے پیچھے تک میرا جملہ کان کھول کے سننا. مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا علی تمہاری دعوت ہمیں قبول ہے. اتنا کہا مصطفیٰ نے, علی بیٹھ گئے. کیونکہ کام اتنا کرنا تھا, کتنا کام کرنا تھا, خالی کس کی دعوت کرنا تھی؟ سب کی کہ خالی مصطفیٰ کی؟ زور سے بولو کس کی؟ زور سے بولو مصطفیٰ کی. ہو گئے اب نبی بولے, اور نبی بولے تو خدا ہی بولے. سبحان اللہ. نبی بولے صحابہ سنا, علی کے گھر سب کی دعوت ہے. مشورہ کیا ہوتا خالی مصطفیٰ کی کرنا ہے, مگر یہاں کام مشورے سے خراب ہو گیا. دعوت کرنا ہے مصطفیٰ کی, کھانا ایک آدمی کا ہے. مصطفیٰ کے بولے صحابہ سنا, دعوت علی کے گھر میں سب کی ہے. اب مصطفیٰ کہے تو کس کی طاقت منع کرے؟ یار مصطفیٰ کہے تو کس کی طاقت منع کرے؟ اب علی کی کیا طاقت کہے؟ آقا میں تو ایک ہی کی کرنا آیا تھا. علی پھر کھڑے ہو, کہا آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا آپ اجازت دو گھر جانا چاہتا ہوں. سوچنے لگے فاطمہ کو تو بتا دوں کام خراب ہے, دعوت ایک کی ہے تو ایک کی نہیں ہے, پوری بارات آئے گی دولہا کے ساتھ. فاطمہ کو اپنا کہیں بتا تو دیا ہوتا. نبی مسکرایا, کہا جا تو آقا اجازت دو ذرا گھر جا کے انتظام تو کر لوں, ہے نا؟ ایک کا تو کھانا تھا گھر پہ, سیٹلمنٹ ایک کا تھا, بیاہ سب کا. علی اور پریشان. مصطفیٰ مسکرا کے بولے علی جاؤ. اب علی کا چہرہ پہلے سے زیادہ اداس. حضرت فاطمہ فرماتی ہے اچھا دعوت کر کے بہت اداس, پہلے اداس تھے کہ دعوت کرنا, دعوت کر کے یہ کیا اداس؟ کہا معاملہ کچھ اور ہے فاطمہ, معاملہ کچھ اور ہے فاطمہ. سنو گی تو چہرہ تمہارا بھی اداس ہو جائے گا. حسنین کی امی بولی معاملہ کیا ہے کہ نبی نے دعوت قبول نہیں کی؟ کہا قبول, ٹھوک میں قبول کی ہے. قبول کی بات کر رہا, خود تو قبول کیا اور جتنے تھے سب کی بھی کر دی ہے. اب یہ بتاؤ فاطمہ کھانا ایک آدمی کا اور آئیں گے صاحب. حسنین کی امی نے سنا, جنتی عورتوں کی سردار نے سنا, مصطفیٰ کی شہزادی نے سنا. اسی کو تو فاطمہ کہتے ہوپ لیس نہیں ہوئی, گھبرائی نہیں. اللہ اللہ جملہ اچھا لگے مجمع سے کھڑے ہو کے کوئی نعرہ لگانا. فاطمہ بولی علی گھبراتے کیوں ہو؟ ارے ہم نے مصطفیٰ کی دعوت کی ہے, ہمیں مصطفیٰ کا انتظام کرنا ہے. مصطفیٰ نے سب کی دعوت کی ہے, سب کا انتظام مصطفیٰ کو کرنا ہے. جب
جب تک بھی بولوں آپ بھی جوان رہیں گے، آپ کا جذبہ بھی جوان رہے گا. بڑے دل سے میں نے کہا کہ میں تقریر کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں جیسے بولوں سمجھ لیجیے. اللہ اللہ ذرا غور کیجیے. اور فاطمہ کہتی علی ٹینشن کس بات کی؟ ہم نے اپنی مرضی سے مصطفیٰ کی دعوت کی ہے، اور مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے سارے صحابہ کی ہے. جس نے کی ہے اس کا انتظام تو وہی کرے گا. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ہے، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. حضرت فاطمہ خوش ہے، مولا علی بھی مطمئن ہے. اللہ اللہ. ذرا غور کرو غور کرو. کھانے کا وقت ہو گیا، فاطمہ نے دسترخوان سجایا. لوگوں ذرا غور کرنا، دسترخوان پہ ایک آدمی کا کھانا رکھا ہے. مصطفیٰ نے سارے صحابہ سے کہا چلو آج فاطمہ کے گھر دعوت ہے، چلو آج حسنین کے گھر دعوت ہے، چلو آج شیر خدا کے گھر دعوت ہے، چلو آج فاتح خیبر کے گھر دعوت ہے، چلو آج جنتی عورتوں کی سردارہ کے گھر دعوت ہے، چلو آج میرے جگر کے ٹکڑے کے گھر دعوت ہے، چلو. سارے صحابہ جا رہے ہیں، خوشی میں جا رہے ہیں. آج دعوت کسی عام دسترخوان میں نہیں ہے، آج فاطمہ کا دسترخوان ہے. اللہ اللہ اللہ. سارے صحابہ پہنچے، ایک ایک کر کے پہنچ گئے. اللہ اللہ. تمہارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو تمہارے گھر کی عورتیں کچن میں جاتی ہے کھانے کا انتظام کرنے. آج فاطمہ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، فاطمہ کچن میں نہیں ہے، فاطمہ مصلی پہ سجدے میں ہے. فاطمہ مصلی لے کے مصلی بچھا کے سجدے میں ہے. آئے یہ انوکھی دعوت ہے. زمانے میں مہمان آتے ہیں، گھر کی عورتیں کچن میں ہوتی ہیں. آج علی کے گھر مہمان آئے ہیں، علی کی بیوی سجدے میں. فاطمہ کو پتا تھا کچن میں جا کر ہونا کچھ نہیں ہے. فاطمہ کو پتا تھا کچن میں ایک آدمی کا سامان تھا وہ لے آئی. کچن میں ہونا کچھ نہیں ہے. فاطمہ کو پتا تھا، اس لیے کچن میں نہیں ہے. بھروسہ کتنا ہے، مصلی پہ جا پہنچے. سبحان اللہ. ہائے ہائے اللہ اللہ. مصلی پہ فاطمہ جا پہنچی. اللہ. دسترخوان لگا، علی خاموش بیٹھے. دسترخوان لگا، علی خاموش بیٹھے. ہائے نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ میرا ٹائم ہو رہا، میں تقریر اور بھی کرتا مگر پورا ٹائم ہو رہا. 2:45 بج گیا. 1.5 گھنٹہ میری تقریر ہو گئی. تقریر بہت ہو گئی، 1.5 گھنٹہ تو ہوتی نہیں ہے، مگر آپ اتنا اچھا سننے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے. سبحان اللہ. 1.5 گھنٹہ بہت لمبی تقریر ہوتی ہے. میرے پیار 90 منٹ ہو گئے بولتے بولتے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی شروع ہوا. آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ تمہارے گھر پہ بارات آ جائے، ہمارے دوست باختہ ہو جاتے ہیں، ایک دم آپ کو جلدی سے انتظام میں کمی نہ ہو جائے. فاطمہ کا ساری بارات آئی، نبیوں کا سردار آیا، کچن میں نہیں مصلی پہ. کیسا ایمان مضبوط ہوگا. ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی عورتیں تو نماز ہی نہیں پڑھ رہی ہیں. پہلے نماز بھی تو پڑھو یار. انتظام اللہ چاہے گا تو کرے گا. اللہ اللہ. مصلی پہ فاطمہ مولا. آج تک فاطمہ نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج تیرے نبی نے سب کی دعوت کر دی ہے. فاطمہ کی نہ صحیح مگر مصطفیٰ کی لاج رکھ لے مولا. یہ نبی کے غلام اگر بھوکے پیٹ گئے تو مولا تیرے نبی کی زبان رہ جائے گی مولا. فاطمہ نے فاقے اٹھائے مگر شکوے نہ کیے مولا. آج فاطمہ کے لاج رکھ لے، نبی کی زبان کی لاج رکھ لے. نبی کی بیٹی مصلی پہ دعا کرتی ہے، رب کہتا جبریل میری فاطمہ دعا کر رہی ہے، جا جنت سے کھانا لے جا اور فاطمہ کا دسترخوان سجا دے. کھانا جنت سے لے جا، دسترخوان فاطمہ کا سجا دے. ہائے ہائے ہائے. اللہ دینے پہ آ جائے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اللہ اللہ.
دسترخوان پہ کھانے سج گئے، خوشبو لاجواب ہے کھانوں کی، لوگوں کھانے کا ذائقہ لاجواب ہے، صحابہ کھاتے چلے جا رہے ہیں، کھانے کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم نے کسی امیر کے دسترخوان پہ ایسا کھانا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے ہم نے کسی شاہ کے دسترخوان پہ ایسا کھانا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے ہم نے کسی مالدار کے دسترخوان پہ ایسا کھانا نہیں دیکھا۔ آؤ سارے صحابہ کھاتے جا رہے، مسکراتے جا رہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا او صحابہ، یہ کسی دنیا کے بازار کا کھانا نہیں ہے، یہ جنت کا کھانا جبریل لایا ہے۔ یہ فاطمہ کا دسترخوان ہے، کھانا جنت کا ہے، جبریل لایا ہے۔ اللہ غور کرو، لوگ کھانا کھا کے سب فارغ ہو گئے، جیسے کھانا کھا کے فارغ ہوئے فاطمہ پھر سجدے میں۔ اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ یہ آخری بات میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس بات کو ذرا محبت سے سن لیجیے۔ کھانا سب کھا لیا، پھر سجدے میں عرض کرنے لگی مولا یہ تو تیرے نبی کی خواہش پوری ہو گئی، سب نے کھانا کھا لیا، اے میرے شوہر کی بھی خواہش تھی علی کی، وہ یہ خواہش تھی نبی کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرا، ہے نا؟ نبی کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرا۔ عثمان غنی پہ تو مولا مال تھا، عثمان غنی پہ تو سونا اور چاندی کی افراط تھی، انہوں نے تو مصطفیٰ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرا دیا۔ مولا تو جانتا ہے تیرے نبی کی بیٹی پہ اتنا مال نہیں ہے، مولا علی کے گھر میں اتنا مال نہیں ہے، مولا یہ بھی میرے شوہر کی خواہش پوری کر دے۔ اتنا کہنا تھا، جبریل پھر حاضر ہوئے، طائر سدرہ بلبل سدرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کے خوشخبری دی، آقا آپ کے جتنے قدم علی کے گھر میں آنے تک لگے ہیں، اللہ نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چگائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ قناعت سے، صبر سے، سچائی سے، حلال کھانے سے، اور پھر وقت پر نمازیں پڑھنے سے۔ بے حیائی آج کے بعد کرنا نہیں ہے، آج کے بعد ہم نے دنیا راضی ہونا ہو، آمینہ کا لال راضی ہو جائے، ہماری یہ خواہش ہے، بولو انشاءاللہ۔ لوگ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا بڑی بے وفا ہے، کپڑے پھاڑ لو، ان کی محبت میں بالوں کو رنگین کرا لو، ان کی محبت میں چہروں کو کارٹون بنا لو، دنیا تمہیں نہیں جانتی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اگر کوئی مجھے پیار سے درود پڑھے سنتا ہوں، سلام بھیجے جواب دیتا ہوں، مر جائے تو قبر میں جاتا ہوں، میدان محشر میں اٹھے تو حوض کوثر کے جام پلاتا ہوں۔ اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ لیکن لوگوں آج کے بعد وعدہ کرو نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، پھر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ، اٹھائے رو اٹھائے دونوں رات کا حدیث لوگوں بہت ہو گیا، آج فجر سے نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے بولو انشاءاللہ، اور لہرا کے بولو انشاءاللہ۔ اب نیچے تقریر میری ہو گئی مگر ایک جملہ سن، جو وعدہ کر کے وعدہ خلاف کر دے منافق ہے، حدیث میں اس کی پہچان بتائی، جو منافق کی پہچان ہے حدیث میں بتائی کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے یہ بتائیے کہ نہیں بتائیے، آج آپ نے وعدہ کیا، وعدہ مجھ سے نہیں کیا مصطفیٰ سے کیا، اگر آپ نے وعدہ خلافی کر دی تو منافقین کی صف میں کھڑے گئے، اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ لوگوں تم نے آج ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کوفہ کی جامع مسجد میں اٹھائے تھے، 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے جھنڈے کے نیچے حسین کو بلاؤ ساتھ دیں گے، لیکن جھوٹا ہاتھ اٹھایا تھا۔ جب کربلا میں حسین کی گردن کاٹ رہے تھے تو وہی ہاتھ تھے جو کوفہ کی جامع مسجد میں اٹھے تھے، لیکن خیمہ کے 72 لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے، حسین جان دے دیں گے مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ وہ جو 72 ہاتھ اٹھے تھے، خدا کی قسم تاریخ آج بھی بتاتی ہے کہ ان کی گردنیں کٹی تھی مگر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ جو آج جلسے میں ہاتھ اٹھایا ہے، کوفہ کی جامع مسجد والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حسین کے خیمے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر آج آپ نے اس ہاتھ کی لاج رکھ کے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑی، آج کے بعد پنج وقتہ نمازی
بن گئے تو میدان محشر میں میرا وعدہ ہے کہ تمہارا حشر حسین بن 72 کے ساتھ ہوگا جنہوں نے کربلا کی خاک پہ ہاتھ اٹھائے تھے. اور اگر ہاتھ اٹھا کے آپ نے وعدہ خلافی کر دی تو ڈر ہے کہ کہیں حشر ان کے ساتھ نہ ہو جائے جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں ہاتھ اٹھائے تھے. سچے ہاتھ اٹھائے لوگوں. آج آپ نے نماز کا وعدہ کیا ہے. لوگوں زندگی کا کچھ پتہ نہیں. تم اپنے بستر پر سوئے ہو, آنکھ بند ہوئی ہے, نرم گرم بستر تو ہو سکتا ہے تمہاری آنکھ کھلے تو قبر ہو. رات کو اچھا خاصا سویا, صبح کو انتقال کر کے بھائی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھ قبر میں کھلے, لوگوں اپنی تیاری کر لو, آخرت کی موت کی تیاری کر لو. رنگون کے قید خانے میں مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ کہہ کے چلا گیا, عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں. بڑی برکو شرار ہے دنیا, بڑی بے اعتبار ہے دنیا, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں میرا مولا معاف فرمائے. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت لمبی تقریر ہو گئی, اللہ قبول کرے. وما علینا الا یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا حبیب یا رسول اللہ, تعالی علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. مولا تیرے فضل و تیرے توفیق سے بادشاہ سے اب تک تیرا تیرے محبوب کا محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا. سننے والوں نے سنا, سنانے والوں نے سنایا. صاحب خانہ نے ریاض علی بھائی نے مولا یہ سب انتظام کیا اور لوگوں نے بڑی محنتیں کی. مولا اس سب میں بتقاض بشریت کوئی خطا ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما. یا اللہ اس ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا یہ تیرے گنہگار بندے بندیاں یہ رات کے آخری حصے میں اپنے خالی دامن کو پسارے کھڑے ہیں. یا اللہ ان سب کی مسمیت دلی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. دل نگوڑی میں ایک بچی بیمار ہے, اللہ اس بچی کو شفا عطا فرما. اور بھی جو بیمار ہے اللہ ہمارے ٹچ میں ہمارے ملنے والوں سب کو شفا عطا فرما, صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگوں نے سنا ہے, سن کے آج وعدہ کیا ہے نمازیں پڑھنے کا, یا اللہ ان کو اپنے وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سچا پکا نمازی بنا دے. مولا ان کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جن بچوں نے یا اللہ ہاتھ اٹھا کر وعدے کیے کہ ہم مولا بنا جہیز کے لالچ کے یا اللہ شادیاں کریں گے, ان کی شادیوں کو خانہ آبادی بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں سے جہیز کی لعنت کو نکال دے. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہماری کمائی میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما. یا اللہ ریاض علی بھائی کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ ان کے بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو میدان محشر مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبہ میں کچھ رنگ دکھانا مولا, بیٹھے ہو تیرے پاکے پیغمبر کے حضور ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اعلان سماعت فرما دیں.
17 मार्च को वीरमाला स्टेशन के बगल में एक अजीब शान जलसा अज़मती मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस एक का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क के मशहूर और मारूफ शोराए किराम व खुतबाए इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। खुसूसियत के साथ शायर इस्लाम जनाब शब्बीर बरकाती वो भी तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की, शायर इस्लाम जनाब मौलाना उस्मान बगी अशरफी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात 17 मार्च को वीरमाला जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब दारन हासिल करें। Bang ini kelab ni. Ini dah bang.